السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، میں کافی مصروف تھی جس کی وجہ سے میں ناول نہیں پڑھ سکی، لیکن ابھی میں کوشش کروں گی کہ میں ریگولر ناول اپلوڈ کیا کروں۔ تو آپ لوگ میرے ناول سنیں، کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملے اور میں ریگولر جو ہے نا اپلوڈ کیا کروں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج اپنا نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں، میری ذات ذرہ بے نشاں، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کیا میں عارفین عباس سے مل سکتی ہوں؟ بیل بجانے پر ایک لمبا تگڑا چوکیدار نمودار ہوا تھا اور اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، آپ کون ہیں اور کیوں ملنا چاہتی ہیں ان سے؟ چوکیدار نے عقابی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جوابی سوال کیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ پائی، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ بھکلا کر اس نے چوکیدار کو دیکھا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا خیال آنے پر پرس میں سے وہ خط نکال لیا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ یہ آپ ان کو دے دیں، پھر وہ شاید مجھ سے ملنا چاہیں گے۔ اس نے خط چوکیدار کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر خط ہاتھ میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر شاید اسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ گیٹ بند کر کے وہ اندر چلا گیا تھا اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 5 دن پہلے وہ خود بھی عارفین عباس نامی کسی شخص کو نہیں جانتی تھی اور اب صرف اس کے نام ہی سے آشنا تھی۔ عارفین عباس کون ہے؟ امی سے اس کا کیا رشتہ ہے اور اس کی کیا مدد کرے گا؟ ان سوالوں کے جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی اس نے ان سوالوں کے جواب 5 دن پہلے امی سے لینے کی کوشش کی تھی، جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات کو فرنچ میں لکھا ہوا اور وہ مختصر خط اور ایک پتہ اس کے حوالے کیا تھا، اگر میں مر گئی تو اس کے پاس چلی جانا، یہاں اکیلے مت رہنا۔ کئی دنوں کے بعد یہ پہلا اور آخری جملہ تھا جو اس کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر آنکھیں بند کر کے چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد وہ دوبارہ انہیں زندہ نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ کچھ دیر حلق میں اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا اور وہ کنگھی اٹھا کر ماں کے پاس آ گئی۔ امی، میں آپ کے بال بنا دوں؟ اس نے گھٹنوں کے بل چارپائی کے پاس بیٹھ کر بڑی بے قراری سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر تک اس پر نظر مرکوز رکھنے کے بعد اس کمزور وجود میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اثباتی جواب تھا۔ وہ چارپائی پر ان کے پیچھے بیٹھ گئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ بال سنوارنے کے بعد وہ پیچھے سے اٹھ کر ماں کے سامنے آ گئی تھی۔ دودھ گرم کر دوں؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ جی چاہتا تھا آج تو وہ باتیں کریں، اپنے وجود پر چھائی ہوئی خاموشی کا وہ حصار توڑ دیں جس نے کبھی اسے ان کے قریب نہیں ہونے دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اس پر نظریں جمائے دھیرے سے بولی تھی، پھر بڑی آہستگی سے انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کبھی انہوں نے اس کا ماتھا چوما ہو۔ آج کیا خاص بات تھی؟ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک تھی۔ ان کے چہرے کی زردی بھی اس چمک کو مانند کرنے میں ناکام رہ رہی تھی۔ چند لمحوں کے ایک لمس نے اس کے دل میں پچھلے کئی برسوں کے گلے شکوے، قدورتیں، ناراضگیاں ختم کر دی تھیں۔ آپ لیٹ جائیں۔ اچانک اسے خیال آیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ اسی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے بہت دیر تک اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھے رکھا تھا۔ دوسری صبح اس نے ناشتے کے لیے انہیں اٹھانا چاہا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر گیٹ پر نظریں جما دی۔ گیٹ کے دوسری طرف سے یکدم قدموں کی آوازیں ابھری تھیں۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دیوار سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ گیٹ میں موجود چھوٹے دروازے کو کھولنے کی بجائے کسی نے بڑی تیزی سے پورے گیٹ کو کھول دیا۔ 25 سال کا ایک دراز قد آدمی 3 پیس سوٹ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ سارہ! وہ اس شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی۔ کچھ نروس ہو کر اس نے اپنا سر ہلایا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ اس شخص کے لہجے کی نرمی پر حیران ہوتے ہوئے گیٹ سے اندر آ گئی تھی۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس شخص نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ سامان تو گھر پر ہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ گھر کو باہر سے دیکھنے پر وہ شش و پنج میں تھی۔ اندر آ کر اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔
ٹھیک ہے آؤ پھر سامان لے کر آتے ہیں۔ وہ اس کا جواب سن کر بغیر کسی تعامل کے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ کچھ چچکتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ پتہ نہیں ان کو وہاں لے جانا ٹھیک ہوگا یا نہیں اس نے سوچا تھا، مگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور وہ کچھ تذبذب کے عالم میں اٹھ اندر بیٹھ گئی۔ آپ عارفین عباس ہیں؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری تھی۔ ہاں میں عارفین عباس ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ صبا کیسی ہے؟ انہوں نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ صبا؟ کچھ غائب دماغی کے عالم میں اس نے نام دہرایا تھا۔ پھر ایک جھماکے کے ساتھ اس کے دماغ کی سکرین پر ماں کا چہرہ ابھرا تھا۔ امی؟ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ ہاں کیسی ہے وہ؟ عارفین عباس گاڑی گیٹ سے باہر نکال چکے تھے۔ وہ چند لمحوں تک چپ رہے۔ گاڑی سڑک پر بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اس سے وہی سوال کیا۔ امی مر چکی ہیں، بے حد دھیمی آواز میں آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ صبا مر چکی ہیں؟ عارفین کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی میں کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ کب آواز اب پہلے کی طرح مستحکم نہیں تھی۔ 5 دن پہلے؟ عارفین عباس نے اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹکا لیا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ رو نہیں رہے تھے، بس ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ فریج میں لکھی ہوئی وہ تحریر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ عارفین، سارہ کو اپنے پاس رکھ لینا، اسے میرے خاندان کے پاس مت بھیجنا، ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ صبا، امی کا ماضی کیا ہو سکتا ہے جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں؟ اپنی مرضی کی شادی، خاندان کا شادی قبول کرنے سے انکار، ان کا گھر سے چلے جانا، ابو کی موت، امی کا واپس جانا، نہ خاندان سے کوئی رابطہ رکھنا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کڑی سے کڑی ملائی تھی۔ وہ پہیلیاں بوجھنے میں ہمیشہ سے ہی اچھی تھی، لیکن امی کو جان لینا چاہیے تھا کہ میں کبھی بھی بے وقوف نہیں رہی، اس نے سوچا۔ اور یہ شخص جو اس خبر پر اس قدر نڈھال ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً امی کو پسند کرتا ہوگا اور امی نے اس سے شادی نہیں کی ہوگی، میرے ابو کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا ہوگا۔ اس نے عارفین عباس کی گتھی بھی سلجھائی تھی۔ اور اگر امی اس سے شادی کر لیتی تو ہم کتنی اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ محبت نام کا عذاب کیوں چمٹ جاتا ہے، وہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا۔ اس نے رنجیدگی سے سوچا تھا۔ عارفین عباس نے اب اسٹیئرنگ سے سر اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی۔ سارہ کو ان پر بے تحاشا ترس آیا۔ عارفین عباس نے اس سے پتہ پوچھا تھا۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پتہ بتا دیا۔ آپ امی کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے پتہ بتاتے ہی ان کے چہرے پر نظر جمائے سوال کیا تھا۔ وہ میری چچا زاد تھیں، آواز میں شکستگی تھی۔ امی کے ابو زندہ ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ امی فوت ہو چکی ہیں، ابو امریکہ میں ہیں۔ امی کے کوئی بہن بھائی ہیں؟ اس کی بے تابی میں اضافہ ہو گیا۔ تمہاری ایک خالہ اور ایک ماموں ہیں، وہ دونوں بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ میرے ابو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے جی کڑا کے ان سے پوچھ لیا۔ تمہاری امی نے تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ عارفین عباس نے اس بار بھی اسے دیکھے بغیر کہا تھا۔ بس اتنا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس پر عارفین عباس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بے حد عجیب لہجے میں انہوں نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی انہوں نے پوچھا، تم پڑھتی ہو؟ نہیں، گریجویشن کرنے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، اب ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں۔ کیا کام کرتی ہو؟ سپروائزر ہوں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے فلیٹ تک پہنچتے تک وہ خاموشی قائم رہی۔ گاڑی سے اتر کر اس پرانی تنگ و تاریک عمارت کی سیڑھیاں طے کرتے وہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے تیسری منزل پر پہنچ گئے تھے۔ سارہ نے اپنے بیگ سے چابی نکالی تھی اور دروازے پر لگا ہوا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عارفین عباس بھی اندر چلے گئے۔ سیلن زدہ ایک کمرے کا فلیٹ اپنے مکینوں کی مالی حالت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ سارہ نے ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دی۔ عارفین خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکیں گے؟ وہ سوال جو پورا راستہ ان سے کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پائی تھی، اس کی زبان پر آ گیا۔ عارفین عباس اس کی بات پر چونک اٹھے تھے۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ میرا مطلب ہے آپ کی فیملی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اس نے اپنی بات واضح کی تھی۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کچھ بیگز میں کپڑے اور چیزیں بھرنے میں ہی مصروف رہی۔ سامان پیک کرنے کے بعد اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ہر چیز اٹھا کر ساتھ لے جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے کمرے کی ہر چیز اس گھر میں کاٹ کباڑ سے زیادہ اہمیت نہیں پا سکے گی۔ اس لیے اس نے صرف اپنے کپڑے اور امی کی کچھ چیزیں ساتھ لی تھیں۔ عارفین عباس اب کھڑکی میں کھڑے باہر جھانک رہے تھے۔ کب سے رہ رہے ہو تم لوگ یہاں؟ باہر دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ سے، انہوں نے اس کے جواب پر مڑ کر اندر دیکھا تھا۔ وہ بیگز اٹھانے لگے تو اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں خود اٹھا لوں گی۔ تم نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے بیگز اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ اس نے انہیں دروازے کی طرف جاتے ہوئے روکا تھا۔ عارفین عباس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے، جو کہنے میں آسانی ہو کہہ سکتی ہو، چاہو تو پاپا کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کی بات پر گمسم ہو گئی۔ عارفین عباس کمرے سے چلے گئے۔ اور کتنی دیر یہاں بیٹھو گی؟ گیٹ کی طرف جاتے جاتے ایک بار پھر اس نے وہاں بیٹھے دیکھا اور اس کی طرف آ گیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم ان سیاہ کپڑوں میں ملبوس اس رات کا ایک حصہ لگ رہی ہو، لیکن وہ میں نہیں چاہتا کہ رات کی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ، اس لیے اب اندر چلی جاؤ، اور سردی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے وہی نرمی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے عادی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے سوال کیا۔ کچھ کام ہے، مجھے کسی دوست کی طرف جانا ہے، اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے بتایا تھا۔ بات کرتے کرتے اسے لگا جیسے اس نے اس کی بات دھیان سے نہیں سنی۔ وہ پھر سر اٹھا کر پہلے کی طرح آسمان کو دیکھ رہی تھی اور کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ کسی ملکوتی حسن کی مالک نہ تھی، پھر بھی کوئی بہت عجیب، بہت خاص چیز تھی اس کے چہرے میں، مگر کہاں وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ شاید آنکھوں میں یا شاید مسکراہٹ میں۔ ہاں، لیکن صبا کچھ ہے ضرور تم میں جس کی میں کبھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عارفین نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اندر جانے کا ابھی بھی کوئی ارادہ نہیں، اس لیے ایک بار پھر اس نے کہا تھا۔ جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا۔ عارفین، تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اس کی نظریں ابھی بھی آسمان پر ہی تھیں۔ عارفین نے گہری سانس لے کر اس سے کچھ فاصلے پر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ نہیں، کیا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میرا دل چاہتا ہے دیکھنے کو۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت۔ ستون سے سر ٹکائے وہ ابھی بھی آسمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خدا کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو صبا؟ عارفین باہر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس سے بات شروع کرتا پھر ہر کام بھول جاتا۔ دانستہ طور پر بعض دفعہ بھولنا بھی ایک نعمت لگتا۔ پتہ نہیں کیوں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن بس دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اصرار تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ صبا، یہ پوری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسے دیکھنے کی خواہش تو ہر خوبصورت چیز دیکھو، وہ ہر چیز میں نظر آئے گا۔ اس نے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ صرف خوبصورت چیزوں میں، بدصورت چیزوں میں کیوں نہیں؟ کیا وہ اس نے نہیں بنائی؟ اسے پھول میں ڈھونڈنا چاہے کیونکہ وہ پھول خوبصورت ہے اور اس میں نظر آئے گا، پتھر میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں۔ مگر عارفین، لوگ کہتے ہیں خوبصورتی کسی چیز میں نہیں، دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ پھول مجھے خوبصورت نہیں لگتا، پتھر حسین لگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ عارفین کو سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا جواب دے۔ یہی سوچ کر اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، پتھر بھی خوبصورت نظر آ سکتا ہے اور پتھر بھی اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو بس تم دنیا کو دیکھو، جو چیز تمہیں خوبصورت نظر آئے، تم اس میں خدا کو۔ مگر عارفین، میں خدا کو چیزوں میں ڈھونڈنا نہیں چاہتی، نہ چیزوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو الگ سے دیکھنا چاہتی ہوں، ایک واحد جیسا کہ وہ حقیقتاً ہم اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، اس کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر ملے گا، جنت مل جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن وہ تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ عارفین نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں صبا، مگر تم خدا کے بارے میں اتنا مت سوچا کرو، پاگل ہو جاؤ گی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کس کے بارے میں سوچوں؟ وہ جیسے رہنمائی چاہتی تھی۔ دنیا کے بارے میں سوچو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں۔ عارفین نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے اس کے بارے میں کیا سوچوں، جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بارے میں کیوں نہ سوچوں؟ صبا، بعض دفعہ تم بہت عجیب باتیں کرتی ہو، ہے نا؟ اس نے عارفین کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ افسردگی سے اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری فرینچ کیسے جا رہی ہے؟ عارفین نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے جا رہی ہے، بس کوشش کر رہی ہیں، وہ بالآخر مسکرائی تھی۔
نہیں خیر اب ایسا مت کہو، بہت اچھی فرینچ بولنے لگی ہو۔ عارفین نے اس کی ہمت افزائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر واقعی کچھ بہتری ہوئی ہے تو یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ نہیں خیر اب ایسا بھی استاد نہیں ہوں میں، تمہیں صرف اس لیے یہ زبان سکھانا چاہتا ہوں تاکہ فرانس جا کر تمہاری اجنبیت محسوس نہ ہو، ورنہ تم سارا دن خدا کو ڈھونڈتی رہا کرو گی۔ عارفین نے اسے چھیڑا تھا۔ لیکن میں فرینچ اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ وہاں کے خواتین کے ساتھ تمہاری گفتگو کو سمجھ سکوں۔ خیر میں ایسا بھی دل پھینک نہیں ہوں، تم نہیں ہو مگر وہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس بار اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں کوشش کر رہا ہوں صبا کہ اپنا فلیٹ بدل لوں۔ یہ فلیٹ بینک کے تو قریب ہے لیکن اتنی پرسکون جگہ نہیں ہے جتنی تم چاہ سکتی ہو۔ ایک اور فلیٹ دیکھا ہے میں نے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہ مل جائے تو تمہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ تمہیں اس کی تصویریں بھجواؤں گا، تم دیکھنا اور بتانا کیسا ہے۔ واپس کب جا رہے ہو؟ بس 15-20 دن اور ہیں، سرمد کی شادی کے 3-4 دن بعد کی فلائٹ ہے۔ اس نے کار کی رنگ ہلاتے ہوئے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ اس دفعہ تم گھر میں بہت کم رہے ہو، بس کراچی اور اسلام آباد کی چکر ہی لگاتے رہے ہو۔ ہاں اس دفعہ بینک کے بہت سے کام ہیں جو نپٹا رہا ہوں، حالانکہ چھٹیاں گزارنے آیا ہوں، لیکن مجھے اس لیے ان کاموں پر کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے سال کی اینڈ پر شادی کے لیے چھٹیاں مل جائیں گی۔ ابھی بھی 2-3 دن تک، پھر مجھے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں سے واپسی شاید 1-1.5 ہفتے تک ہو۔ تم سناؤ تمہاری یونیورسٹی ٹھیک جا رہی ہے؟ عارفین نے اپنا تفصیلی پروگرام بتا کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک جا رہی ہے، اس نے شال کو مزید لپیٹا تھا۔ اب تو کسی کو اعتراض نہیں ہے؟ عارفین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جن کو اعتراض ہے ان کو اب بھی ہے اور رہے گی۔ اعتراض کرنے میں کوئی ٹیکس تو لگتا نہیں ہے، کسی کی فکر ہو۔ ہاں بس یہ ہے کہ اب بار بار کہتے نہیں ہیں مجھ سے، نہ امی نہ تایا وغیرہ۔ ہاں پردے پر اب بھی اکثر لیکچر دیے جاتے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتاتی جا رہی تھی۔ ویسے کیا ہے صبا، اگر تم پردہ کر لو، خواہ مخواہ سب کو ناراض کیا ہے تم نے، پھر کچھ ماہ ہی تو کی بات ہے، پھر فرانس آ کر تم جیسے چاہو رہنا، چاہو تو اسکرٹ پہننا، چاہو تو ٹراؤزر وغیرہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اس کے لہجے میں چھپی شرارت بھانپ گئی تھی۔ میں چادر سے اپنا آپ چھپاتی ہوں، میں دوسروں کی طرح بیہودہ لباس نہیں پہنتی ہوں، نہ میک اپ کرتی ہوں، اگر لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہوں تو بھی انہیں ادائی نہیں دکھاتی۔ ہاں روایتی برقع نہیں لیتی۔ کیا تم کو بھی اس بات پر اعتراض ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا تھا۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر، نہ چادر لینے پر۔ میں صرف تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہی ہوں، بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی بہت سی ناراضگی اور مخالفت برداشت کرنے کے لیے۔ ہاں اور مجھ میں بہت حوصلہ ہے۔ تمہیں تو شاید کہیں جانا تھا۔ صبا کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو ہے، خیر پھر آپ کی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے۔ اب اگر آپ کو برا نہ لگے تو اندر چلی جائیں۔ عارفین گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ صبا نے ایک بار پھر تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھا، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ خدا حافظ، وہ یہ کہہ کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کی طرف چلی گئی۔ عارفین وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ان کی واپسی بڑی خاموشی سے ہوئی تھی۔ عارفین باز خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور باہر کے منظر دیکھتی رہی۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اس کا سامان اتروا کر کسی ملازم کے ہاتھ کسی کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ تم اپنا کمرہ دیکھ لو، تب تک کھانا لگ چکا ہوگا۔ اب ان کی بات پر بھوک کا احساس ہوا۔ اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور وہ 2 بجے یہاں آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے کچھ اضطراب، کچھ بے چینی میں نہیں کھایا تھا، لیکن اب کھانے کا نام سن کر یکدم اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ ملازم اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کچھ ششدر، کچھ پریشان سے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ملازم اس کا سامان رکھ کر جا چکا تھا۔ اگر یہ خواب ہے سارا امین تو دعا کرو یہ خواب بہت لمبا ہو، اگر یہ حقیقت تو دعا کرو یہ حقیقت کبھی خواب نہ بنے۔ اس نے کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے سوچا تھا۔ قد آدم کھڑکیوں میں سے باہر کا وسیع لون اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ کیا اس جگہ رہنا آسان ہوگا؟ اس نے باہر سے نظر ہٹا کر کمرے میں موجود آسائشوں پر ایک تشویش بھری نظر ڈالی تھی۔ اسے وہ سٹین زدہ کمرہ یاد آیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے پچھلے 24 سال گزارے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر واپس چلی جائے۔
کسی نے زور سے اس کے کانوں میں کہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے کمرے کو دیکھتی رہی۔ بیڈ سے کارپیٹ اور کارپیٹ سے سامنے رکھے ہوئے ٹی وی، فریج تک ہر چیز اس کے لیے بےحد عجیب تھی۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی چپ چاپ کمرے کو دیکھتی رہی۔ یک بہ یک اسے بے حد تھکن محسوس ہونے لگی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باتھ روم میں چلی گئی، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے۔ سامنے واش بیسن پر لگا ہوا آئینہ اس کا عکس دکھا رہا تھا۔ اس کی نظر بہت دیر تک آئینے پر مرکوز رہی۔ آئینہ پورے باتھ روم میں جو سب سے زیادہ بے مایہ چیز دکھا رہا تھا وہ تو اس کا اپنا وجود تھا۔ تو سارا احساس کمتری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تم کیا کرو گی؟ ایک بار پھر کسی نے اس کے کانوں میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنے عکس پر سے نظریں ہٹائی اور پانی بند کر دیا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے آ کر اسے کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ میں آ گئی۔ عارفین عباس موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے موبائل بند کر دیا۔ آؤ سارا، انہوں نے کہا تھا۔ ملازم نے ایک کرسی کھینچ دی تھی۔ وہ کچھ نروس سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے وہ کھانا یاد آیا جو اپنے گھر اپنی امی کے ساتھ کھاتی تھی۔ سارا، کھانا شروع کرو، عارفین عباس نے اسے کہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب سے سادہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ عارفین عباس نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی اور اس کی پلیٹ میں کچھ چاول نکالے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ پلیٹ میں مختلف چیزیں رکھتے گئے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ پورا گھر تمہارا ہے، تم جیسے چاہو یہاں رہو، جو چاہو کرو۔ ہو سکتا ہے سارا دن بیکار رہ کر تم بور ہو جاؤ، اس لیے چاہو تو اپنی اسٹڈیز کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہو۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، بس ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمچ کو پلیٹ میں ڈالے ہوئے چاولوں میں پھیر رہے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس نے جب کھانا ختم کیا وہ تب بھی انہی چاولوں کو پلیٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ شاید وہ صرف مجھے کمپنی دینے کے لیے کھانا کھانے بیٹھے تھے ورنہ انہیں بھوک نہیں تھی، اس نے سوچا تھا۔ کھانے کے بعد ملازم نے لان میں چائے لگا دی تھی اور وہ اسے ساتھ لے کر لان میں آ گئے۔ سارا نے انہیں چائے بنا کر دی تھی اور ابھی اس نے اپنا کپ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ کسی گاڑی کا ہارن بجا تھا اور چوکیدار گیٹ کھولنے لگا تھا۔ حیدر آیا ہے، عارفین عباس نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سلور گرے کلر کی ایک سوک اندر آئی تھی اور اس میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اس بندے نے اپنا کوٹ اور بریف کیس دونوں ملازم کو پکڑا دیے اور پھر کار کا دروازہ بند کر کے سیدھا لان کی طرف آیا تھا۔ سارا اب بھی حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے نقوش اور رنگت سے کوئی غیر ملکی لگتا تھا۔ اگرچہ وہ مردانہ وجاہت کا کوئی شاہکار نہیں تھا لیکن درہنس قد اور غیر ملکی خدوخال نے اسے کافی مختلف بنا دیا تھا۔ آنے والے نے بھی سارا کو قدرے حیرانی سے ہی دیکھا تھا۔ السلام علیکم، قریب آ کر حیدر نے کہا تھا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سارا، یہ میرا بیٹا ہے حیدر، عارفین عباس نے اس کا تعارف کروایا تھا، اور یہ سارا ہے۔ ہیلو، حیدر نے بہت رسمی سے انداز میں کہا تھا اور پھر بہت شائستہ فرینچ بھی اس نے باپ سے پوچھا تھا۔ یہ کون ہے؟ عارفین عباس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا تھا۔ صبا کی بیٹی ہے۔ کچھ توقف کے بعد حیدر نے ایک بار پھر سوال کیا، یہاں کیوں آئی ہے؟ حیدر، میں تم سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، عارفین عباس نے سارا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو کسی تاثر کے بغیر چائے پینے میں مصروف تھی۔ وہ جان نہیں سکے کہ وہ فرینچ جانتی ہے یا نہیں۔ سارا، تمہیں فرینچ آتی ہے؟ اس بار انہوں نے اردو میں سارا سے پوچھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، عارفین عباس نے حسب توقع جواب پا کر کچھ سکون کا سانس لیا تھا۔ حیدر نے چند لمحات میں اس کا تفصیلی جائزہ لے لیا تھا۔ حیدر کے لیے بھی چائے بنا دو، عارفین عباس نے سارا سے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ رکھ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ اب تو ہم بات کر سکتے ہیں نا؟ آپ بتائیں یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ حیدر ایک بار پھر فرینچ میں اپنے باپ سے مصروف گفتگو ہو گیا تھا۔ حیدر، اب یہ یہیں رہے گی؟ کیوں؟ حیدر نے قدرے حیرانی سے پوچھا تھا۔ چائے لے لیں؟ سارا نے گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ اس نے ایک رسمی سے شکریہ کے ساتھ کپ پکڑ لیا اور دوبارہ چائے پینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبا مر چکی ہے اور یہ اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ اس پر حیدر نے سارا کو کہا۔ ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ایک بار پھر اس نے باپ سے پوچھا۔ 5 دن پہلے۔ حیدر نے باپ کو گہری نظروں سے دیکھا تھا اور وہ اس سے نظر چرا گئے۔ اس نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سارا فرینچ میں ہونے والی ساری گفتگو سے بے نیاز چائے پیتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ جتنی روانی سے وہ دونوں فرینچ بول رہے تھے وہ اتنی روانی سے فرینچ نہیں بول سکتی تھی، لیکن بہرحال وہ فرینچ نہ صرف بول لیتی تھی بلکہ اسے اچھی طرح لکھ پڑھ بھی لیتی تھی۔ بچپن میں
نے اس نے ماں کو تنہائی میں بیٹھے یہی زبان بولتے دیکھا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون سی زبان بولتی ہیں، تب بھی وہ اس زبان کا نام نہیں جانتی تھی اور ہر دفعہ پوچھنے پر امی گمسم ہو جاتی تھی، مگر پھر بعض دفعہ وہ خود کلامی میں مگن ہوتی اور اس کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا۔ پھر وہ جان گئی تھی کہ امی فرینچ بولتی ہیں اور اسے شوق لگا تھا یہ زبان امی کو کیسے آتی ہے، اور اگر یہ زبان آتی ہے تو پھر کیا کیا آتا ہے۔ ان سوالوں نے اس کے تجسس کو اور بڑھا دیا اور ہر سوال کا جواب امی کی طرف سے ایک خاموشی کی صورت میں ملتا تھا۔ پھر جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو کسی شعوری کوشش کے بغیر اس نے اوپیشنل سیکشن میں فرینچ لے لی تھی۔ وہ امی کے اسرار کو جاننا چاہتی تھی اور خود سے کیا باتیں کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں، کیا سوچتی ہیں۔ بہت آہستہ آہستہ اس قابل ہو گئی تھی کہ امی کی باتوں کو، ان کے جملوں کے مفہوم کو سمجھ سکے، اور جب ایسا کرنے کے قابل ہوئی تو وہ چکرا گئی تھی۔ جب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تب لگتا تھا کہ زبان جاننے کے بعد وہ بات سمجھ آئے گی۔ جب زبان جانے لگی تھی تو اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ کبھی امی کی باتوں کو سمجھ نہیں پائے گی۔ اس کی باتوں میں کہیں بھی ان کا ماضی نہیں جھلکتا تھا، کہیں بھی کوئی نام نہیں آتا تھا سوائے ایک نام کے، اللہ۔ اللہ کی باتیں اسے ولی کی باتیں لگتی تھی، نہ درویش کی، مگر وہ انسان کی باتیں بھی نہیں تھیں، کیونکہ انسان کی باتوں میں شکوہ آتا ہے، ان کی باتوں میں شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ سارا نے کبھی ان پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ فرینچ جاننے لگی ہے، وہ اپنی کتابیں ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ اسے امی کی خود کلامی عزیز تھی، خود سے ہی صحیح بات تو کرتی تھی، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں اس آواز سے بھی محروم ہو جاؤں گی، اب وہ انہیں خود کلامی کرتے ہوئے دیکھتی اور سوچتی کہ اب یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ حیدر نے فرینچ بولنا شروع کی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان پر ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ یہ زبان جانتی تھی۔ بڑی خاموشی سے تینوں نے چائے ختم کی، پھر سب سے پہلے حیدر اٹھ کر اندر گیا تھا۔ یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے؟ سارا نے ان کے جانے کے بعد ان سے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں نے ایک فرینچ عورت سے شادی کی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ 3 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے عارفین عباس کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ میری امی نے فرینچ کہاں سے سیکھی تھی؟ عارفین عباس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بہت گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے شوق تھا، وہ اس دورے جواب پر مطمئن نہیں ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم چاہو تو گھر کو دیکھ لو یا پھر آرام کرو۔ وہ شاید اس کے اور کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے اٹھ کر اندر آ گئے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، وہ اٹھ کر لان میں پھرنے لگی۔ عارفین عباس نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ یکدم بے تحاشا تھکن ان کے اعصاب پر سوار ہوگی۔ دراز میں سے چابیاں نکالنے کے بعد انہوں نے وارڈروب کھولی تھی اور اندر کہیں سے کچھ البم نکال کر بیٹھ گئے تھے، بیڈ پر آ گئے تھے۔ البم کھولتے ہی وہ چہرہ ان کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا جس کے قبر پر کچھ دیر پہلے وہ سارا کے ساتھ فاتحہ پڑھ کر آئے تھے۔ تو بس دنیا میں تم صرف 40 سال گزارنے آئی تھی اور میں خوش ہوں صبا، میں آج بہت خوش ہوں کہ تمہیں زندگی کے عذاب سے نجات مل گئی، اب کم از کم تم سکون سے ہوگی۔ وہ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ صبا ان کی چچا زاد تھی، وہ 2 بہنوں اور 1 بھائی میں سب سے بڑی تھی اور عارفین اپنے 3 بہنوں سے چھوٹے اور اکلوتے تھے۔ ایک ہی بڑے سے احاطے میں ان چاروں بھائیوں کے چاروں کونوں میں گھر تھے۔ چاروں گھروں کے درمیان کا وسیع صحن مشترکہ تھا۔ گھروں کے بیرونی طرف چاروں جانب لان تھا، گھروں کی بیرونی دیوار اور گیٹ بھی مشترکہ تھا۔ عارفین کے ابو سب سے بڑے تھے اور صبا کے والد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ صبا کے ابو شروع سے امریکہ میں مقیم تھے اور وہ سال میں 2 بار پاکستان آیا کرتے تھے، لیکن صبا کی فیملی نے کبھی بھی شفٹ ہونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ نہ تو ان کے ابو ان لوگوں کو باہر لے جانا چاہتے تھے اور نہ ہی خود صبا کی امی باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ اتنی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادی کے بعد وہ اسی گھر میں ایک الگ حصے میں منتقل ہو گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ یہ گھرانہ ایسا تھا جہاں لڑکیوں کو بس اتنی تعلیم دی جاتی تھی جس میں انہیں لکھنا پڑھنا آ جاتا۔ صبا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ حیران ہوئی جب بڑے تایا نے اسے گھر بیٹھنے کے لیے کہا۔ امی کی بھی یہی رائے تھی کہ اتنی تعلیم لڑکیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نہیں، مجھے تو آگے پڑھنا ہے اور میں ابو سے بات کر لوں گی، لیکن میں تعلیم نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے 2 ٹوک جواب پر اس کی امی سکتے میں آ گئی تھی۔ اس نے 2 ٹوک جواب پر اس کی امی سکتے میں آ گئی تھی۔ گھر میں کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اور خود تمہارے ابو بھی، پھر تمہیں پڑھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ اس کی امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پڑھنا لکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، اور مجھے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے یہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد طے کروں گی، ابھی کیسے بتا دوں؟ اس نے بڑے سکون سے کہا، اور پھر پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کو کیا لکھ کر بھیجا تھا کہ انہوں نے اسے کالج میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی تھی۔
عارفین ان دنوں لندن اسکول آف اکنامکس میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ وہ عمر میں صبا سے 5 سال بڑا تھا۔ اپنی دوسری کزنس کی طرح اس نے صبا پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ صبا سے اس کی پہلی باقاعدہ ملاقات تب ہوئی تھی جب تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے ایک بینک میں جاب کر لی تھی اور چھٹیوں میں پاکستان آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ باری باری ہر چچا کے گھر گیا تھا۔ صبا ان دنوں BA میں داخلہ لینے کی کوشش میں تھی۔ عارفین کے لیے چائے وہی لائی تھی اور چائے کا کپ دیتے ہی اس نے عارفین سے پوچھا تھا تعلیم کیسی چیز ہوتی ہے؟ عارفین اس سوال پر قدرے حیران ہوا تھا۔ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، صرف لڑکوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے بھی؟ سوال کا جواب ملتے ہی ایک اور سوال پوچھا گیا۔ صبا کیا فضول سوال جواب شروع کر دیے ہیں؟ صبا کی امی نے اسے ٹوکا تھا۔ دونوں کے لیے ہی اچھی ہے۔ عارفین نے چچی کی بات پر غور کیے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ پھر تایا تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے لندن بھیج دیتے ہیں اور دوسروں کو گھر سے باہر تک جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ صبا منہ بند کر لو، کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ عارفین تم اس کی بات پر دھیان مت دینا، صبا کی امی نے کچھ گھبرا کر عارفین سے کہا تھا، جو کافی دلچسپی سے صبا کو دیکھ رہا تھا۔ کس کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا؟ مجھے۔ اس کے سوال کا فوراً جواب آیا تھا۔ صبا بی بی آپ تو پہلے ہی FA کر چکی ہیں، آگے اور کیا پڑھیں گی؟ اور پھر پڑھ کر آپ کو کرنا بھی کیا ہے؟ آپ اتنا پڑھ کر کیا کریں گی؟ لہجہ ابھی بھی نرم تھا لیکن سوال نہیں۔ بھائی میں تو مرد ہوں، مجھے تو کمانا ہے تاکہ گھر چلا سکوں، اس نے کچھ شگفتگی سے کہا تھا۔ اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا واحد مقصد کمانا تھا؟ عارفین اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بہرحال میں کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتی، شعور حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ شعور حاصل کر کے کیا کریں گی؟ عارفین نے بے اختیار پوچھا تھا۔ دنیا کو سمجھوں گی، انسانوں کو جانچوں گی۔ عارفین نے کچھ حیرانی سے اپنی اس کزن کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ BA میں داخلہ لینا چاہتی ہیں؟ ضرور لیں، میں ابو سے بات کر لوں گا، وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ عارفین نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور وہ اندر چلی گئی تھی۔ چچی ناراض ہونے لگی تھی۔ انہیں سمجھانے میں عارفین کو کافی وقت لگ گیا تھا اور واقعی تایا نے پچھلی بار کی طرح اس بار مخالفت نہیں کی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ انہیں صبا کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے اعتراضات اور ناپسندیدگی اپنی جگہ تھی اور انہوں نے اب صبا سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ صبا کو خود بھی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ امی مجھے لوگوں سے تعریف پا کر کرنا بھی کیا ہے؟ مجھے کوئی پسند کرے تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ ناپسند کرے تو اس کا مجھے کیا نقصان ہے؟ ہاں بس یہ ضرور چاہتی ہوں کہ کوئی میری تعلیم میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے منطق اور اس کی فلسفی اس کی امی کی سمجھ سے باہر تھی۔ انہیں تو ہر وقت یہی دکھ لگا رہتا تھا کہ ابھی تک صبا کے لیے خاندان میں سے کسی نے پیغام نہیں دیا، اور صبا کی حرکتوں کو دیکھ کر انہیں یہ ممکن لگتا بھی نہیں تھا۔ مگر اس وقت عارفین کے ماں باپ پر بجلی گر پڑی تھی جب عارفین نے صبا کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ پورے خاندان کی نظریں جس پر لگی ہوئی تھیں اسے پسند آئی بھی تو بقول تائی امی کے ایک رسوائے زمانہ لڑکی۔ تائی امی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ صبا کو گولی مار دیں۔ یہی حال تایا کا تھا۔ صبا انہیں بھی سب سے زیادہ ناپسند تھی اور اب اسے بہو بنانا انہیں قیامت سے بھی زیادہ دشوار لگ رہا تھا۔ عارفین کو سمجھانے میں وہ ناکام رہے تھے۔ وہ کبھی ضد نہیں کرتا تھا مگر اس پر اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ اسے صبا کی کسی بات پر کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس کے تعلیم کو اس کی خوبی قرار دے رہا تھا۔ تایا اس پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے تھے، آخرکار وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بھی لائق فائق۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دل پر جبر کرتے ہوئے صبا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ امی عارفین سے پوچھیں آگے پڑھنے دیں گے؟ اگر اقرار کرے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صبا نے اس رشتے پر اپنے رد عمل کا اظہار ایک جملے میں کیا تھا۔ صبا کی امی سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ صبا کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ورنہ اتنے اچھے رشتے پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے شرطیں نہ رکھتی۔ انہوں نے عارفین تک اس کا جواب پہنچا دیا تھا اور عارفین کو واقعی اس کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی اسے مزید تعلیم حاصل کرنے سے وہ روکنا چاہتا تھا۔ بڑی سادگی سے نسبت طے کرنے کی بجائے دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ رخصتی 2 سال بعد ٹھہرائی گئی۔ صبا نے ایک بار پھر سب کو ناراض کرتے ہوئے MA میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس بار اعتراضات اس لیے بھی زیادہ تھے کیونکہ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور خاندان بھر کو یہ سوچ کر ہی طیش آ رہا تھا کہ اس خاندان کی لڑکی اب لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی۔ تایا جب اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے نہیں روک سکے تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ وہ برقع اوڑھ کر یونیورسٹی جایا کرے، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی بہو ہے
اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح بے حیاؤں کی طرح منہ کھولے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہے۔ مگر ہر بات کی طرح اس بار بھی صبا کا منطق نرالی تھی۔ میں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہوں، مجھے اپنی عزت کا پاس ہے، میں یونیورسٹی بے پردہ نہیں جا رہی ہوں، چادر لے کر جاؤں گی، میرا سر اور جسم چادر میں چھپا رہے گا، مگر میں روایتی برقع نہیں پہنوں گی، اگر پہنوں گی بھی تو گھر سے پہن کر جاؤں گی اور دوسری لڑکیوں کی طرح یونیورسٹی جا کر اتار دوں گی۔ ایسے برقعے کا ہمارے خاندان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تایا اور تائی اس کی ضد پر تلملا کر رہ گئی۔ انہوں نے عارفین کو خط لکھ کر اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی، مگر ایسے لگتا تھا جیسے فرانس جا کر عارفین بھی اس کا ہم نوا ہو گیا تھا۔ وہ ان کے 5 خطوں کے جواب میں ایک خط لکھتا، اور وہ بھی اس بات کے ساتھ کہ صبا اگر برقع نہیں پہننا چاہتی تو نہ پہنے، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی بات وہ صبا کو بھی خط میں لکھتا تھا۔ دونوں کے درمیان مسلسل خطوں کتابت ہوتی رہی تھی، مگر یہ خطوط کوئی روایتی قسم کے خطوط نہیں تھے، ان میں اقرار اور اظہار محبت کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، اور شاید ان دو چیزوں کی دونوں کو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبا کا خط عارفین کو کتاب کی طرح لگتا تھا، ہر لفظ کوئی نیا مفہوم، کوئی نیا معنی لیے ہوتا تھا، اور وہ پڑھتا، کچھ جملوں میں حیران ہوتا، کچھ پر سکتے میں آتا، کچھ پر اس کی سانسیں رک جاتی۔ خط دوبارہ پڑھتا تو کوئی دوسرا جملہ کسی دوسری دنیا کا دروازہ اس پر کھول دیتا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ صبا سے کہے، چیزوں کے بارے میں ایسے مت سوچو ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہر دفعہ وہ صرف سوچ کر رہ جاتا، اسے کبھی لکھ نہیں پاتا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا وہ اس سے کہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچتی ہو، مجھے لکھ دیتی ہو، میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، یہ کیوں نہیں لکھتی؟ ایک بار اس نے ہمت کر کے یہ سوال اسے لکھ ہی دیا۔ اسے اس کا جواب بھی ابھی تک یاد تھا۔ اس نے لکھا تھا، جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو تم سے میری محبت ختم ہو جائے؟ وہ دوبارہ اس سے اس بارے میں کچھ جاننے کی فرمائش نہیں کر سکا تھا۔ سارا، میں پرسوں صبا کے لیے قرآن خوانی کروا رہا ہوں، سب خاندان والے آئیں گے، اور بھی کافی لوگ ہوں گے۔ میں نے ملازمین سے کہہ دیا وہ سارے انتظامات دیکھ لیں گے، مگر پھر بھی تم خود ان کی نگرانی کرنا۔ صبح ناشتے پر عارفین عباس نے اس سے کہا تھا۔ حیدر نے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رات کو سوئے نہیں تھے۔ وہ ان سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے ایک نظر سارا پر ڈالی، وہ چائے کے کپ کے گرد ہاتھ جمائے کبھی سوچ میں گم تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے سارا کے چہرے پر نظر جمائے رکھی۔ نامحسوس طور پر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے چہرے کے نقوش بہت دلکش تھے، خاص طور پر دراز پلکوں والی آنکھیں۔ اس کی امی بھی اسی کی طرح ہوں گی، ورنہ پاپا جیسے شخص کو محبت جیسا روگ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کیا صرف اچھی شکل کی وجہ سے پاپا ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے؟ کیا ممی سے زیادہ خوبصورت تھیں وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ یکدم اس نے سارا کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا، یقیناً اسے لاشعوری طور پر احساس ہو گیا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ حیدر نے بڑے سکون سے اپنی نظر ناشتے کی پلیٹ پر مرکوز کر لی۔ سارا نے عارفین عباس کو دیکھا، وہ بریڈ پر جیم لگا رہے تھے۔ پھر اس نے حیدر کو دیکھا، وہ بڑے انمہاک سے اپنی پلیٹ پر جھکا چھری سے انڈے کو کانٹے اور کانٹے سے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ عارفین عباس کو تو امی سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر باقی خاندان والوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ سوال تھا جو بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے امی کے خاندان والوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس دن وہ کافی بے چین رہی۔ دوپہر کو عارفین گھر نہیں آئے تھے، نہ ہی حیدر آیا تھا۔ عارفین نے اسے فون کر کے لنچ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسے عجیب سی آزادی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بلکہ وہ لون میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ابو میں ایسی کوئی خاص بات تھی جو امی نے عارفین عباس جیسے شخص کو چھوڑ دیا؟ وہ یہاں اچھی زندگی گزار سکتی تھی، اس زندگی سے بہت بہتر جو انہوں نے وہاں گزاری۔ اسے بار بار وہ سیلن زدہ ایک کمرے کا فلیٹ یاد آ رہا تھا جو برسات میں بہت سی جگہوں سے ٹپکتا تھا، اور وہ بہت دل گرفتگی سے پانی کے ان قطروں کو دیکھتی رہتی جو آہستہ آہستہ پورے کمرے کو گیلا کر دیتے۔ اگلی دفعہ برسات سے پہلے کچھ روپے جمع کر کے اس کی مرمت کروا لیں گے۔ ہر برسات میں وہ اپنی امی سے یہی کہتی، مگر کبھی بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہو پائے جس سے وہ اس چھت کی مرمت کروا پاتے۔ صرف سارا تھی جو اس فلیٹ اور وہاں موجود چیزوں کی حالت کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، ورنہ اس نے اپنی امی کو کبھی ان چیزوں کے بارے میں پریشان نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، شاید وہ اگر کسی چیز کی پرواہ کرتی تھی تو وہ سارا کا وجود تھا۔ اسے یاد تھا وہ بچپن میں اسے خود اسکول چھوڑنے جاتی اور پھر اسکول سے لے کر آتی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کہیں آنے جانے نہیں دیا تھا۔ سارا کو اسکول سے لے کر وہ سیدھا اپنی فیکٹری چلی گئی جہاں وہ ریڈی میڈ کپڑوں کی پیکنگ کیا کرتی تھیں۔
اور سارا وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر اسکول کا ہوم ورک کرتی اور بعض دفعہ تھک جانے پر وہیں ایک طرف سو جاتی۔ اس نے اپنی امی کو فیکٹری میں بھی کبھی کسی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا دھیان صرف اپنے کام پر ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سارا نے کبھی اپنی ماں کو کسی کے جھاڑ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ایک مشین کی طرح کپڑوں کو لفافوں میں اور بعد میں ڈبوں میں بند کرتی اور سارا کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگتا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور اس کھیل سے اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ اسکول سے ماں کے ساتھ ہی فیکٹری چلی جاتی تھی اور میٹرک تک اس کی یہی روٹین تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا تھا کہ وہ پڑھنے کی بجائے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، مگر امی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا مگر وہ زیادہ خوش نہیں تھی۔ امی کی صحت آہستہ آہستہ خراب ہو رہی تھی اور ہر گزرتا دن اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ 4th ایئر میں تھی جب اس کی امی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ وہ کام پر نہیں جا پاتی تھیں۔ چند ماہ تک جوں تو کر کے جمع پونجی سے گھر چلایا گیا۔ پھر BA کے پیپرز دینے کے بعد سارا نے اسی فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر کام شروع کر دیا جہاں اس کی امی کام کرتی تھیں۔ فیکٹری اس کے گھر کے قریب تھی اور وہاں جاب حاصل کرنے کے لیے اسے کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد امی کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ سارا نے ان کے اصرار پر جاب چھوڑ دی تھی اور ایک بار پھر سے پرائیویٹ طور پر اکنامکس میں MA کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر 8-9 منتھ بعد پھر امی پہلے کی طرح بیمار پڑ گئی اور اس بار وہ کافی عرصہ تک بیمار رہیں۔ سارا نے ایک بار پھر اسی فیکٹری میں جاب کر لی اور پھر امی کے ٹھیک ہونے اور ان کے اصرار کے باوجود اس نے جاب نہیں چھوڑی۔ فیکٹری سے اسے اتنے روپے مل جاتے تھے جس سے فلیٹ کا کرایہ اور باقی اخراجات پورے ہو جاتے اور سارا کے لیے یہ کافی تھا۔ کسی دوسری جگہ پر اس نے جب بھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کی، گارنٹی کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آتا اور اسے جاب کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر سر کرسی سے ٹکا دیا۔ حیدر کل کی طرح آج بھی 4 بجے آیا تھا اور لان کی طرف آنے کی بجائے اندر چلا گیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد سارا نے ایک بار پھر اس کو ٹریک سوٹ میں ملبوس باہر آتے دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور پھر اس کی واپسی رات کو ہوئی تھی۔ عارفین عباس بھی رات کو ہی آئے تھے۔ کھانے کی میز پر حیدر اور عارفین کے درمیان فرینچ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی جاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سارا خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر سارا کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر عارفین اور حیدر کو دیکھا۔ دونوں اب بھی پہلے کی طرح مصروف گفتگو تھے۔ وہ ایک بار پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کی میز سے سب سے پہلے حیدر گیا تھا۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ عارفین عباس نے اس کے جانے کے بعد اس سے پوچھا۔ شوق کا مجھے پتہ نہیں، ہاں اگر کبھی کوئی کتاب ملتی ہے تو اسے پڑھ ضرور لیتی ہوں۔ عارفین عباس کی نظر لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس وقت وہ انہیں بالکل صبا کی طرح لگی تھی۔ اسٹڈی روم دیکھا ہے تم نے؟ نہیں دیکھنا، وہاں کافی کتابیں ہیں، انہیں پڑھنے سے تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ نیپکین سے منہ پہنچتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسرے دن ایک ملازم سے پوچھ کر وہ اسٹڈی روم میں آئی اور اسٹڈی میں واقعی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اس میں پنجابی، اردو، انگلش اور فرینچ چاروں زبانوں میں کتابیں تھیں۔ وہ کچھ دیر مختلف کتابیں نکال کر دیکھتی رہی، پھر ایک کتاب نکال کر بیٹھ گئی۔ دوپہر تک وہ وہیں اسٹڈی میں رہی، پھر اسے ڈائننگ روم میں آ کر لنچ کیا۔ عارفین اسے بتا چکے تھے کہ وہ لنچ آفس میں ہی کرتے ہیں اور حیدر بھی لنچ کرنے گھر نہیں آتا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اسٹڈی میں آ گئی۔ اس بار وہ اپنے کمرے سے اپنی ڈائری اٹھا کر لائی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے وہ قلم اٹھا لیا جس نے اسٹڈی میں آتے ہی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک فاؤنٹین پین تھا جس کی نب کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سٹونز لگے ہوئے تھے۔ سونے سے بنی ہوئی نب بھی اسے بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ قلم ہاتھ میں لے کر اس نے شاعری کی ایک کتاب پر کچھ اشعار اپنی ڈائری میں اتارنے شروع کیے۔ قلم اتنی خوبصورتی، نفاست اور روانی سے لکھ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دیر تک اسے لکھتی رہی تھی۔ اس کی توجہ تب ہٹی تھی جب کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سارا نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تھا، آنے والا حیدر تھا۔ وہ خود بھی خلاف توقع اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی دروازے کا ہینڈل پکڑے کھڑا رہا، پھر وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل قریب آ کر وہ جھکا تھا اور باری باری اس نے اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھولنے شروع کر دیے تھے۔ سارا کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا، وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ حیدر نے ایک دراز میں سے کچھ پیپرز نکالے تھے، پھر اس نے اسٹڈی ٹیبل کے ایک کونے میں رکھی ہوئی کچھ کتابیں اٹھا لیں۔ پلیز پین، پلیز میرا پین دے۔ اس نے سیدھا ہونے کے بعد سارا کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کی طرف اشارہ کیا تھا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔
سارا نے بے اختیار پین کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے حیدر کے ہاتھ میں پکڑانے کی بجائے ٹیبل پر پڑی ہوئی اس ڈبیا میں رکھ دیا جس میں سے اس نے نکالا تھا۔ حیدر نے اس کی حرکت پر کچھ عجیب سے تاثرات سے اسے دیکھا تھا اور پھر ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ ڈبیا اٹھائی اسٹڈی سے باہر چلا گیا۔ سارا کی جان میں جان آ گئی تھی اور اگر یہ کوئی بدتمیزی کرتا تو میں کیا کرتی۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ پچھلے 3 دن سے حیدر کے رویے نے اسے پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر ہوتا تھا اور رات کو کھانے کے بعد اوپر چلا جاتا۔ جتنی دیر وہ اس کے سامنے ہوتا وہ اس کو نظر انداز کیے رکھتا تھا اور سارا کو یہ بات بہت پسند تھی، لیکن اس وقت وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کیا امی کو پتہ تھا کہ وہ جہاں مجھے بھیج رہی ہے وہاں عارفین عباس کا بیٹا بھی ہوگا اور وہاں کوئی دوسری عورت نہیں ہوگی اور گھر کے ملازم مجھے اس کے ساتھ اکیلا دیکھ کر کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ میں دوبارہ کبھی بھی اسٹڈی میں نہیں بیٹھوں گی، اس نے یکدم خود ہی فیصلہ کیا۔ صبح بعض دفعہ تم مجھے بہت امبیرس کر دیتی ہو۔ اس روز عارفین کا موڈ خاصا خراب تھا۔ تم آج پھر یونیورسٹی آ گئی ہو؟ صبا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ امی نے کل مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یونیورسٹی تم سے ملنے گیا ہوں، میں نے کہہ دیا نہیں۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے تم سے پوچھا اور تم نے صاف کہہ دیا کہ ہاں میں یونیورسٹی آیا تھا۔ عارفین، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ صبا کے لہجے میں اطمینان برقرار تھا۔ بات سچ جھوٹ کی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے امی کو میرا تم سے ملنا پسند نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے گھر آنا جانا رکھوں کیونکہ یہ خاندانی روایات کے خلاف ہے۔ میں صرف ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے تمہارے گھر نہیں آتا، یونیورسٹی آ جاتا ہوں، لیکن تم نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی امی کو کتنا برا لگے گا اور وہ مجھ سے کتنا ناراض ہوں گی۔ عارفین، میں تم سے چوری چھپے نہیں ملتی ہوں، سب کے سامنے ملتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ اگر منگیتر ہوتے تو میں کبھی نہ ملتی، نہ یونیورسٹی میں نہ گھر پر۔ جو چیز غلط ہی نہیں اس میں اسے غلط طریقے سے کیوں کروں؟ اگر میں اپنی امی کو سچ بتا دیتی ہوں تو تمہاری امی سے غلط میں نے کیوں کروں؟ پھر بھی اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ خیر، میں نے ایکسکیوز کرنے کو تو نہیں کہا۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں۔ عارفین نے موضوع بدل دیا تھا۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے چند دن اور لگ جائے۔ تم یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں؟ عارفین نے اسے پوچھا تھا۔ عارفین، تم جانتے ہو میں چیزوں کی فرمائش نہیں کیا کرتی، صبا نے بڑی رسانیت سے جواب دیا تھا۔ پھر بھی یار کچھ تو فرمائش کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ پہلے بھی اپنی مرضی سے گفٹ لاتے ہو، ابھی بھی جو دل چاہے لے آنا۔ صبا، میرا دل چاہتا ہے کبھی تم مجھ سے فرمائش کرو، پھر دیکھو میں اسے کیسے پورا کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چلو کبھی مانگوں گی تم سے کچھ، دیکھوں گی میری فرمائش پوری کرتے ہو یا نہیں۔ اینی ٹائم۔ عارفین نے خوش دلی سے سر ہلایا تھا۔ ایک بات کہوں عارفین؟ صبا یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں ضرور، اس نے پوچھنے والی کیا بات ہے؟ یہ جو انسان ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بنا مانگے تو کچھ بھی دے دیتا ہے لیکن مانگنے پر کچھ نہیں دیتا۔ تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ عارفین، کیا انسان اعتبار کے قابل ہیں؟ صبا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی بات پر جھنجھلا گیا تھا۔ عارفین، یہ ضروری نہیں ہے جس سے محبت کی جائے اس پر اعتبار بھی کیا جائے، جیسے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس پر اعتبار کیا جائے اس سے محبت بھی کی جائے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں خاموش بیٹھا رہا۔ ناراض ہو گئے؟ اور صبا نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، ناراض کس بات پر ہونا ہے؟ تم نے کوئی اتنی قابل اعتراض بات تو نہیں کہی۔ پھر بھی تمہیں برا لگا ہے نا؟ صبا اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش میں تھی۔ ہاں برا لگا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ خیر تم پریشان مت ہو، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ عارفین نے گھڑی دیکھی تھی، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے، کل بھی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اس دن صبح سے ہی پریشان تھی۔ اگر امی اپنی مرضی سے شادی نہ کرتی تو آج میں امی کے رشتہ داروں کا سامنا کرنے سے اس قدر پریشان نہ ہوتی۔ وہ بار بار بے دلی سے سوچ رہی تھی۔ قرآن خوانی سپہر کے وقت ہوئی تھی اور چونکہ چھٹی کا دن تھا اس لیے حیدر بھی گھر ہی تھا۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام لان میں ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا۔ سارا کو ملازموں کو کوئی ہدایت نہیں دینی پڑی تھی۔ وہ کسی مشن کی طرح خود ہی ہر کام نپٹا رہے تھے۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا تھا۔ عارفین آنے والوں کا اس سے تعارف کروا رہے تھے۔ ہر ایک رسمی سے کلمات دہراتا اور ہال میں بیٹھ جاتا۔ سارا، یہ میری سب سے بڑی بہن ہے۔ عارفین ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ وہ عورت یکدم سارا سے لپٹ گئی اور اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صبا نے ضد پوری کر لی، کتنا سمجھایا تھا، کتنا کہا تھا اسے، مگر اس نے نہیں مانی، واپس نہیں آئی۔ ارے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، پھر وہ تو
آپا پچھلی باتوں کو چھوڑے، ماضی کو رہنے دیں۔ کیسے رہنے دوں عارفین، کیسے رہنے دوں؟ مجھے صبر نہیں آتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ کوئی ایسے کرتا ہے جیسے صبا نے کیا، یہ کوئی اس کے مرنے کی عمر تھی، لیکن اس پر تو ایک ہی ضد۔ آپا پچھلی باتیں نہ دہرائیں، بس کہیں جو ہو گیا اسے بھول جائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ عارفین نے زبردستی انہیں سارا سے الگ کیا۔ عارفین انہیں لے کر ہال سے باہر چلے گئے۔ وہ بوجھل دل سے وہیں دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ گیا، اور اب وہ آپا کو سمجھائیں گے کہ میرے سامنے میرے ماں کے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ کاش یہ بات ایک بار امی نے بھی سوچ لی ہوتی کہ اس طرح کے رشتے اولاد کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے وہ سر جھکائے بھیگی پلکوں کے ساتھ مسلسل امی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عارفین کی دوسری دونوں بہنیں بھی آ گئی تھیں، مگر بڑی بہن کی نسبت وہ سارا سے بہت محتاط اور نارمل انداز میں ملی تھی۔ ان کے آنے کے چند منٹ بعد عارفین کی بڑی بہن دوبارہ ہال میں آ گئی تھی۔ وہ اب بھی نڈھال نظر آ رہی تھی، مگر پہلے کی طرح وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ آ کر سارا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آیت کریمہ کا ورد کرنے اور قرآن خوانی کے بعد دعا کروانے والی عورت نے دعا کرنی شروع کر دی۔ وہ مختلف آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ وہ پھر جس سے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ دعا کرانے والی عورت نے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ آپا ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی تھیں۔ سارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا سر دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ تم امی کو بخش دینا، تم ان کو معاف کر دینا جیسے ان سب لوگوں نے کیا ہے۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ جانے لگے تھے۔ ایک بار پھر وہی تعزیتی کلمات سنتی لوگوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ آپا بھی اسے اپنے یہاں آنے کی دعوت دے کر چلی گئی تھیں۔ ملازموں سے چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ باہر عارفین عباس اور حیدر لوگوں کو رخصت کر رہے تھے۔ لوگوں کے جانے کے بعد دونوں اندر آ گئے تھے۔ سارا تم اگر آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر سکتی ہو، لوگوں کے جانے کے بعد دونوں اندر آ گئے۔ سارا اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر سکتی ہو، اس کی متورہ آنکھیں دیکھ کر عارفین عباس نے اس سے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ امی کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا اور پھر اس سے ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آتا۔ وہ بے حد بے چین تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ لان کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دیوار پر لگائی ہوئی فلڈ لائٹس نے لان کی تاریکی کو ختم کر دیا تھا۔ ٹھنڈک ہونے کے باوجود اسے باہر آ کر سکون ملا تھا۔ گھاس اوس سے بھری ہوئی تھی۔ پاؤں میں چپل کے باوجود گھاس پر چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں اوس سے گیلے ہو رہے تھے، مگر اس کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹے بلا مقصد لان کے طول و عرض کو ناپتی رہی۔ حیدر نے 2 بجے اپنا کام ختم کیا۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے وہ کھڑکیوں کے پردے برابر کرنے کے لیے کھڑکی کی طرف آیا، مگر نیچے لان میں نظر ڈالتے ہی اس کے ہاتھ پردہ کھینچتے ہوئے رک گئے۔ لان میں کوئی چکر لگا رہا تھا۔ اس نے غور سے نیچے دیکھا تھا اور دوسری نظر ڈالتے ہی جان گیا تھا کہ چکر لگانے والا کون ہے۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی۔ وہ خود بھی نیچے آیا تھا اور پورچ کا دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گیا تھا۔ دیکھیں اس وقت رات کے 2 بجے ہیں اور آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں لان میں پھر رہی ہیں۔ کوئی بھی جو اس لان میں کسی غلط نیت سے چھپا ہو وہ آرام سے آپ کی بے خبری میں آپ کے کمرے اور وہاں سے گھر میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کو یہ گھر، اس میں رہنے والے کتنے عزیز ہیں، لیکن میرے پاپا نے اس گھر کی ہر چیز بڑی محنت سے بنائی ہے، اس لیے مجھے اس گھر کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ گھر کے گیٹ پر کھڑا چوکیدار باہر کی حفاظت کر سکتا ہے، اندر آ کر کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو لان میں پھرنے کا شوق دن کے وقت پورا کیا کریں۔ سارا اپنے قریب ابھرنے والی اس کی آواز پر چوکی تھی اور پھر ہونک بنی اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے بعد کا خاتمہ پر کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ حیدر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تو وہ خود بھی اندر چلا گیا۔ اگلے دن صبح وہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ عارفین نے ملازم کو اسے جگانے سے منع کر دیا۔ عارفین اور حیدر سے اس کا سامنا رات کے کھانے پر ہوا تھا۔ عارفین انکل، کیا آپ میرے نانا سے میرا رابطہ کروا سکتے ہیں؟ حیدر چائے پیتے پیتے رک گیا اور عارفین عباس نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم ان سے رابطہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ عارفین نے کچھ بے چینی سے اسے پوچھا تھا۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو۔ وہ اب میز کی سطح کو گھورنے لگی تھی۔ ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ عارفین نے کچھ بے چینی سے کہا تھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ سارا، تمہاری امی چاہتی تھی کہ تم میرے پاس رہو اور میں تمہیں ان کے گھر والوں کے پاس نہ بھیجوں،
وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر سوال کیا تھا۔ عارفین کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حیدر خاموشی سے چائے کے سپ لیتا دونوں کے درمیان والی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ صبا ہی بہتر جانتی ہوگی، بہرحال ان کے پاس جانے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا تھا، پاپا اگر یہ اپنے نانا کے پاس جانا چاہتی ہیں تو انہیں جانے دیں، یہ واقعی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یکدم حیدر نے فرنچ میں اپنے باپ سے کہا تھا، تم اسے کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ عارفین نے بڑے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میں کیوں بھیجنا چاہوں گا؟ میں تو ویسے ہی آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں پاپا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ یہ اپنے نانا اور ماموں کے پاس زیادہ محفوظ رہے گی، کیونکہ یہاں یہ ساری عمر تو نہیں رہ سکتی، اور پھر ہم انہیں کتنی دیر رکھیں گے؟ دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ حیدر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے کب تک یہاں رہنا ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے، چاہے وہ ساری عمر رہے، تمہیں اس کے بارے میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عارفین عباس نے بے حد خشک لہجے میں اس سے کہا تھا۔ حیدر دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ بے حد خاموشی سے ناشتہ کرتی ان کی باتیں سنتی رہی۔ اسے پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ حیدر کو اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، اور وہ اس وقت اس کی باتوں نے اپنے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا، بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس طرح وہ بوجھ بن کر رہنا اس کے لیے یکدم دشوار ہو گیا تھا۔ کسی کو بھی خواہ مخواہ کی ذمہ داری اور خرچ اچھا نہیں لگتا۔ حیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ مجھے کتنی دیر یہاں رکھ سکتے ہیں، اور حیدر میرے بارے میں عزت سے کیسے سوچ سکتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کسی زمانے میں میری ماں کو پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، اور اب اس عورت کی بیٹی ایک بوجھ بن کر ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں حیدر کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اگر میں اپنے نانا کے پاس نہیں جا سکتی تو پھر مجھے کسی نہ کسی طرح اس گھر سے بھی چلے جانا چاہیے۔ میں واقعی یہاں بہت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا۔ سرمد کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً ایک ماہ پہلے سے ڈھولک رکھ دی گئی تھی۔ رات گئے تک ایک طوفان بدتمیزی برپا رہتا۔ اسے ایسی محفلوں سے شروع سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اگر وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی تھی تو بہت مختصر وقت کے لیے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے وقت جب ڈھولک بجنا شروع ہوئی تھی تو ان کے گھر تک آواز آئی۔ وہ پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ جھنجھلا جاتی، لیکن وہ کسی کو روک نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ شادی سے 3-4 دن پہلے اس نے چھوٹے تایا کی بیٹیاں زبردستی اسے اپنے حصے میں لے آئیں، اور وہ اصرار کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ پھر اب شادی میں چند دن رہ گئے تھے، وہ یہ سارا ہنگامہ ختم ہو ہی جانا تھا۔ باقی کزنس کے ساتھ بیٹھی، وہ بھی تالیاں بجاتی۔ وہ گھنٹہ 1.5 بعد واپس آ جاتی۔ اس رات وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ عارفین کی امی آ گئیں۔ صبا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، اصل میں تمہارے تایا ابو نے کہا ہے کہ اوپر عارفین کے کمرے میں کچھ بستر لگا دو، کیونکہ کچھ دیر میں کچھ اور لوگ آنے والے ہیں۔ عورتوں کے رہنے کا انتظام تو خالد نے اپنے ہاں کر دیا، لیکن مردوں کے لیے ان کے ہاں جگہ نہیں ہے، اس لیے تمہارے تایا نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرانے کو کہہ دیا۔ نیچے تو تمہیں پتہ ہے پہلے ہی جگہ نہیں ہے۔ ویسے بھی کل نجمہ اور سلمیٰ بھی سرمد کی شادی میں شرکت کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں گی، اس لیے میں نے سوچا عارفین کے کمرے میں بستر لگا دوں۔ وہ تو ابھی اسلام آباد سے آیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے کچھ خوشگوار حیرت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تائی نے اتنی اپنائیت سے اس سے بات کی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ لان تان ہی کرتی رہتی تھیں۔ تائی اسے اپنے حصے میں لے آئی تھی۔ اسٹور میں جا کر جب بستر تائی نکالنے لگی تو انہیں اچانک کوئی خیال آ گیا۔ صبا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے آسیہ سے کہا تھا کہ عارفین کے کمرے میں بستر لگا دو۔ مجھے لگتا ہے شاید اس نے بستر لگا دیے ہیں، کیونکہ یہاں بستر کم ہیں۔ تم ایسا کرو، ذرا عارفین کے کمرے میں جا کر دیکھ کر آؤ وہاں بستر لگے ہیں یا نہیں۔ خواہ مخواہ بستر اٹھا کر اوپر جاتی آتی رہو گی۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں دیکھ کر آتی ہوں، اس نے تابعداری سے کہا تھا اور اوپر چلی گئی۔ عارفین کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر لائٹ بند تھی، لیکن ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ کچھ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اندر کون تھا؟ اس نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ صبا، میں ہوں اندر۔ عارفین کے کمرے کے بلب ہولڈر میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، تائی امی نے کہا تھا مجھ سے۔ اس نے اپنے تایا زاد عادل کی آواز پہچان لی۔ ایک اطمینان بھری سانس لے کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں لانٹین پکڑے دوسرے ہاتھ میں بلب لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دیکھنے آئی تھی کہ یہاں کوئی بستر تو نہیں لگے، مگر یہاں تو کوئی بستر نہیں ہے۔ اس نے نیم روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اچھا، اب اگر آ ہی گئی تو ذرا لالٹین۔ عادل کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کسی نے باہر سے دروازہ کھینچ کے بند کر دیا۔ عادل یکدم کود کر اسٹول سے نیچے اترا۔ یہ کیا ہوا ہے؟
وہ حواس باختہ سا دروازے کی طرف گیا تھا۔ اس نے دروازہ پکڑ کر کھینچا تھا مگر دروازہ ہلا تک نہیں۔ صبا کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اس سے کہا تھا، میں دروازہ بجاتی ہوں، تائی امی نیچے ہی ہیں، وہ کھول دیں گی۔ صبا عادل کے برعکس بالکل نہیں گھبرائی تھی۔ اس نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا مگر 1-2 منٹ گزرنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ عادل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہولڈر میں بلب لگانا بھول چکا تھا۔ چند منٹ مزید دروازہ بجانے کے باوجود جب کوئی نہیں آیا تو یکدم وہ بھی حواس باز ساختہ ہو گئی۔ دونوں کو اس نازک صورتحال کا احساس تھا مگر وہ سامنا کر رہے تھے۔ پھر یکدم نیچے سے شور کی آواز آنے لگی کہ صبا دروازہ بجاتے بجاتے رک گئی۔ شور کچھ عجیب سا تھا، جیسے کوئی بین کر رہا تھا۔ صبا نے کچھ خوفزدہ ہو کر عادل کو دیکھا تھا۔ لالٹین کی ہلکی سی روشنی بھی اس کے چہرے کی زردی کو نمایاں ہونے سے نہیں بچا سکی۔ آوازیں اب اوپر کی طرف آ رہی تھیں۔ صبا نے تائی امی کی آواز پہچان لی۔ وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی، ساتھ میں کچھ کہتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ لوگ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ وہ دونوں دم سادے زرد رنگت کے ساتھ دروازے کے بجانے کی بجائے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ تائی امی جو کہہ رہی تھی وہ دونوں نے سن لیا تھا۔ وہ جانتے تھے اب وہ اگر دروازہ نہ بجائے تو بھی دروازہ کھل جائے گا۔ ہر روز وہ اخبار لے کر بیٹھ جاتی اور ایک اشتہار پڑھ ڈالتی۔ ہر وہ ملازمت جو اسے ذرا بھی مناسب لگتی وہ وہاں اپلائی کر ڈالتی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ گریجویشن کی عملی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ اب ہر جگہ کم از کم ماسٹرز والے بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ گریجویشن مطلوبہ کوالیفیکیشن ہوتی تو ساتھ فریش گریجویٹ بھی لکھا ہوتا۔ سادہ گریجویشن کیے 4 سال ہو چکے تھے، البتہ اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ کسی جاب کے لیے ضرور گارنٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپلائی نہ کرنے کے مسئلے سے دوچار نہیں تھی۔ اس نے ابھی عارفین عباس کو جاب کی تلاش کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جاب ملنے کے بعد وہ انہیں بتا دے گی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس سے پہلے انہیں اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ شاید اسے جاب ڈھونڈنے کی اجازت نہ دیں۔ آہستہ آہستہ اسے انٹرویو کالز ملنے لگی۔ اس نے گھر سے باہر جانا شروع کر دیا۔ عارفین عباس کو ابھی بھی اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ انٹرویوز کے لیے مختلف جگہوں پر جا رہی ہے۔ بعض دفعہ وہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں فون کرتے تو ملازم ان سے کہہ دیتا کہ سارا اپنے کسی دوست کے یہاں گئی ہے۔ سارا ملازم سے یہی کہہ کر جاتی تھی اور پھر جب وہ سارا سے پوچھتے تو وہ انہیں مطمئن کر دیتی۔ عارفین عباس کو بھی یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی کہ وہ رفتہ رفتہ نارمل زندگی کی طرف آ رہی ہے اور اپنے لیے مصروفیات ڈھونڈ رہی ہے۔ سارا کو گھر سے باہر نکل کر پہلی دفعہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ شہر کتنا بڑا ہے اور جاب کا حصول کتنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے اسے امی کی وجہ سے بڑی آسانی سے ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی اور چند اور جگہ جب اپلائی کرنے پر اسے جاب نہیں ملی تو اس نے زیادہ تردد نہیں کیا تھا اور فیکٹری کی جاب کو ہی غنیمت سمجھ لیا تھا، مگر اس بار وہ ایک بہتر جاب کی تلاش میں تھی جو اس کے اخراجات پورا کر سکتی۔ سارا دن پیدل دفتروں کے چکر کاٹے کاٹے وہ آہستہ آہستہ دل براشتہ ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے پوری دنیا میں اس کے لیے ایک بھی جاب نہیں ہے۔ ایک روز رات کے کھانے پر حسب معمول حیدر اور عارفین فرنچ میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ بڑی بے دلی سے کھانا کھاتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ خلاف معمول حیدر دیر تک بیٹھا رہا۔ سب سے پہلے ٹیبل سے عارفین عباس اٹھ کر گئی۔ سارا بھی کھانا کھا چکی تھی۔ وہ عارفین عباس کے اٹھتے ہی چند منٹ بعد اس نے اٹھنا چاہا تو حیدر نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ سارا، آپ بیٹھے، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، حیدر نے سویٹ ڈش کھاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ کچھ حیرانی سی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے آپ کو فیکٹری ایریا میں دیکھا تھا، پوچھ سکتا ہوں آپ وہاں کس لیے گئی تھی؟ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اس پر نظریں جمائی اس نے پوچھ لیا۔ سارا کے لیے اس کا سوال خلاف توقع تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا، میں فیکٹری ایریا نہیں گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ حیدر اسے حیرانی سے دیکھ کر رہ گیا۔ شاید اسے سارا سے اس سفید جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ لیکن آپ آج گھر پر نہیں تھی؟ میں نے ملازم سے پوچھ لیا ہے۔ ہاں، میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی ایک دوست کے پاس گئی تھی، لیکن میں فیکٹری ایریا نہیں گئی تھی۔ سارا کو خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کتنے اطمینان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، بہرحال آئی ایم سوری۔ حیدر نے جس طرح یہ جملہ ادا کیا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے سارا کی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ صرف مروتاً ایکسکیوز کر گیا تھا۔ سارا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے حیدر کی یہ تفتیش اچھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی اس نے پریشان ہوئی تھی۔ چند دن احتیاطاً باہر گئی تھی، گھر پر ہی رہی، لیکن چند دن گزر جانے کے بعد ایک بار پھر اس نے جاب کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی تھی۔ اس دن بھی 2 جگہ انٹرویو دینے کے بعد تیسری جگہ جانے کے لیے وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔
آئیں آپ کو جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ، کیا ضروری تھا اس سے میرا سامنا اس آخری انٹرویو سے پہلے ہونا؟ سارہ نے بے اختیار دل میں کہا تھا۔ بوجھے دل سے وہ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارہ، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آپ آگے آ کر بیٹھیں۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ کوئی اعتراض کیے بغیر آگے بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ حیدر نے گاڑی بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ حیدر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اگر کہیں اور جانا ہے تو میں وہاں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے گھر ہی جانا ہے۔ چند لمحے بعد گاڑی میں خاموشی رہی۔ آپ سارا دن کہاں پھرتی رہتی ہیں؟ روزانہ کسی دوست کے گھر تو نہیں جایا جا سکتا؟ حیدر نے اسے دیکھے بغیر اسے پوچھا تھا۔ سارہ نے یکدم سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں۔ اسے لگا حیدر پہلے ہی جواب کی توقع کر رہا تھا اور اسی لیے اس دن فیکٹری ایریا میں گئی۔ سارہ نے اس کی بات کاٹنا ضروری سمجھا۔ نہیں، میں اس دن وہاں نہیں گئی تھی۔ سارہ، آپ وہاں گئی تھی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو جس فیکٹری سے نکلتے دیکھا تھا، آپ کے انکار کے بعد وہاں فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ اگر اس دن میرے ساتھ میرا دوست نہ ہوتا تو میں گاڑی روک کر آپ کو پک کر لیتا، پھر کم از کم اسے آپ میری کوئی غلط فہمی قرار نہ دیتی۔ سارہ کو اس کا لہجہ قدرے تلخ لگا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ گریجویشن۔ سبجیکٹ کون سے تھے آپ کے؟ اکنامکس اور اردو۔ فرینچ کہتے کہتے رک گئی اور پھر اس نے فرینچ کی بجائے اردو کہہ دیا۔ پاپا کو پتہ ہے کہ اب جاب ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر پوچھا۔ میں انہیں بعد میں بتا دوں گی۔ اس بار حیدر نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ سارہ کو اس کے چہرے پر کچھ خفگی نظر آئی۔ دیکھیں سارہ، آپ ہمارے گھر رہتی اور ہماری ذمہ داری ہے جو آپ کر رہی ہیں، جو آپ کرنا چاہتی ہیں، پاپا کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بعد میں اگر کوئی پرابلم ہو سارا الزام پاپا پر آئے گا، کیونکہ آفٹر آل انہوں نے ہی آپ کو گھر میں رکھا ہے۔ مجھے دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آئندہ آپ جاب کے لیے گھر سے باہر جائیں تو پاپا کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں پاپا کو بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کریں گی۔ وہ جتنی اچھی فرینچ بولتا تھا، اس سے زیادہ شائستہ اردو میں بات کرتا تھا، مگر اس وقت تو سارہ کو زہر لگ رہا تھا۔ وہ اسے گیٹ پر آتا دیکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ باہر کھڑے مجمع کو جیسے توقعات کے مطابق ان دونوں کے اندر سے نکلتے دیکھ کر بھی حیرت ہوئی تھی۔ تائی امی، کسی نے باہر سے؟ صبا نے آخری بار صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا دروازہ بند تاکہ تم دونوں کے کرتوت دیکھ کر سب کو دکھا سکوں۔ تائی امی شیر کی طرح اس پر چپٹی تھیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہی نے تو مجھے یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، صبا نے یکدم چلا کر کہا تھا۔ آوارہ چڑیل ہرافہ، میں نے تمہیں یہاں بستر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ میرا دماغ خراب تھا؟ میں یہاں عارفین کے کمرے میں کس کے لیے بستر لگواؤں گی؟ بے غیرت، بے حیا، تمہیں شرم نہیں آئی میرے بیٹے کے کمرے میں منہ کالا کرتے ہوئے؟ ہائے میرا عارفین، اسے کیا پتا تھا وہ کس بے حیا کو بیانے کی بات کر رہا ہے۔ تائی امی نے دہائی دیتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں تائی امی، آپ تہمت لگا رہی ہیں، صبا نے سفید پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ ہوش کریں تائی امی، خدا کے لیے ہوش کریں، ایسی بات نہ کریں۔ آپ نے تو مجھے بلب ہولڈر ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عادل نے بھرائی ہوئی آواز میں تائی امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں ہوش کروں؟ میں ہوش کروں؟ تم لوگوں کے کرتوت لوگوں کو نہ بتاؤں؟ تم لوگوں کے کارناموں پر پردہ ڈال دوں؟ عارفین تمہیں بھائی کی طرح سمجھتا تھا، تم نے بھائی کی پشت پر خنجر گھونپ دیا۔ یا اللہ، میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ تائی امی نے ہاتھ ملتے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صبا نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا جو گمسم ایک طرف کھڑی تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن رو رہی تھی۔ تائی امی، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں عارفین کی بیوی ہوں، میں اسے دھوکہ کیسے؟ تائی امی نے اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ نام مت لے بے غیرت، عارفین کا نام مت لے، تو عارفین کے لیے مر گئی ہے، کیا تیرے جیسی بد کردار اس گھر میں لائیں گی؟ ارے جاؤ، جا کر گھر کے مردوں کو بلا کر لاؤ، ان سے کہو دیکھیں اس گھر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تائی امی نے ہاتھ لہرانے شروع کر دیے تھے۔ خدا کا خوف کرے تائی امی، خدا کا خوف کرے۔ عادل ایک بار پھر ان کے سامنے گڑ گڑایا تھا۔ تم لوگوں کو خدا کا خوف کیوں نہیں آیا؟ میں تم دونوں کے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈالوں گی، بخشوں گی تو نہیں، انہوں نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ عادل کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی تھی۔ تم ایک ذلیل عورت ہو، تم نے جان بوجھ کر ہم دونوں کو پھنسایا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ہاتھوں مرنے کے لیے یہاں بیٹھا رہوں گا؟ لیکن تم یاد رکھنا، میں جب بھی واپس آؤں گا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عادل یکدم ادب و اداب بالائے طاق رکھتے ہوئے تائی پر دھاڑا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا۔ تائی امی نے اس کے بھاگنے پر کوئی شور و
دگون بلند نہیں کیا۔ اگر یہ بے گناہ ہوتا تو یہاں سے بھاگتا کیوں؟ دیکھ لو عالیہ، دیکھ لو اپنی بیٹی کے کرتوت، تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اسے روکو، تم نے ایک نہیں سنی، اب ساری عمر اپنی منہ چھپاتی پھرنا۔ تائی امی نے صبا کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ صبا نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، ہجوم اس کے ارد گرد گھیر ڈالے تھا۔ وہ عادل کی طرح وہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتی تھی، وہ بھاگنا چاہتی ہی نہیں تھی، وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں اگر سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ سامنے کھڑے لوگوں کی نظریں تھیں جو نیزے کی انی کی طرح اس کے جسم کو چھید رہی تھی۔ وہ اب انتظار میں تھی کہ تایا اور دوسرے لوگ اوپر آئیں اور انہیں اپنی بات سمجھائیں۔ اسے توقع تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ لیں گے، اور وہ توقع ہمیشہ صرف توقع ہی رہتی ہے۔ عارفین کی بڑی بہن نے نیچے جا کر اپنے باپ کو سب کچھ اسی طرح بتا دیا جس طرح تائی امی کہہ رہی تھیں۔ وہ آگ بگولا ہو کر اوپر آئے تھے۔ تائی نے انہیں دیکھتے ہی اپنے بہن اور دہائیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ صبا کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے صبا کی بات نہیں سنی، کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ گونگی ہو گئی ہے یا باقی سب بہرے ہو چکے ہیں۔ معزتاً ایک طوفان تھا جو تایا کے منہ سے ابل پڑا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے گولی مار دوں گا تاکہ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی کبھی جرأت نہ ہو سکے۔ انہوں نے یکدم فیصلہ کیا اور لپکتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ تائی کو اچانک صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا، وہ بھی بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے چلی گئیں۔ بے غیرت، جاؤ اپنے گھر، اور کیا تماشا کروانا چاہتی ہو یہاں؟ چاہتی ہو کہ میرا باپ تمہیں مار کر خود پھانسی چڑھ جائے، ہمارا گھر تباہ ہو جائے؟ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یکدم عارفین کی سب سے بڑی بہن اس کی طرف آئی تھی اور اس کا بازو کھینچ کر انہوں نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کا دوپٹہ نیچے گر پڑا۔ آپا نے اسے دوپٹہ اٹھانے کی مہلت نہیں دی، وہ ہونٹ کاٹتے، آنسوؤں کا ضبط کرتے دوپٹے کے بغیر ہی نیچے اترنے لگی۔ نیچے ہنگامہ برپا تھا۔ تایا ابو پستول نکال رہے تھے اور تائی ان کے دونوں چھوٹے بھائی نے پکڑ رہے تھے۔ سرمد کے ابو نے ان سے پستول چھین لیا۔ صبا اندھوں کی طرح چلتی ہوئی باہر سے ان میں نکل آئی تھی۔ میرے لیے تم مر گئی ہو، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں، جہاں دل چاہے چلی جاؤ، لیکن اپنے گندے قدم میرے گھر میں مت لانا۔ صحن میں نکلتے ہی اس نے پیچھے اپنی ماں کی آواز سنی تھی۔ انہوں نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا تھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی جہاں کوئی چیز اس کے چہرے کو بھگونے لگی تھی۔ اس کے حصے کے علاوہ باقی ہر حصے کے برآمدوں میں لوگ جمع تھے۔ کچھ تو وہ جانتی تھی، کچھ وہ نہیں جانتے تھے، مگر آج کے بعد ساری عمر اس کا چہرہ انہیں یاد رہنا تھا۔ یکدم اسے کھڑا رہنا دشوار لگنے لگا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا۔ خطرے کے سامنے آنکھیں موت لینا کبوتر کو کیوں اس قدر پسند ہے، آج پتہ چلتا ہے۔ پھر اچانک اسے تایا کی دھاڑ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر تایا کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ صحن میں نکل آئے تھے اور اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ میں ان سے کہوں گی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں انہیں بتاؤں گی۔ اس نے سوچا تھا وہ اب بھی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ ان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ تایا ابو میری بات سنیں، اس نے ان کے قریب آنے پر بلند آواز میں کہا تھا، لیکن وہ بات سننے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ یہ نہ کرے تایا، یہ نہ کرے، وہ خوف سے چلائی تھی۔ برآمدے لوگوں سے بھر گئے تھے۔ بچے اشتیاق کی وجہ سے صحن میں نکل آئے تھے۔ انہوں نے بال کھینچتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے اسے فرش پر دھکا دیا، پھر پاؤں سے جوتا اتار لیا تھا۔ اس نے خوف کے عالم میں انہیں دیکھا تھا۔ تایا، اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ وہ پوری طاقت سے اس کے سر پر جوتے برسا رہے تھے۔ صبا نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ان کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ پتہ نہیں صبا کے دل میں کیا آیا، اس نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں تایا ابو، یہاں صحن میں لوگوں کے سامنے اس طرح نہ مارے۔ مارنا چاہتے ہیں تو مجھے گولی مار دی، یا مجھے پسٹل دے دے، میں خود اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر جوتے مارنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے آخری بار سر اٹھا کر دونوں برآمدوں میں کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر چھپا لیا۔ تایا ابا اس پر جوتے برسا رہے تھے۔ وہ کسی حرکت، کسی شور کے بغیر خاموشی سے پٹ رہی تھی۔ وہ کہیں سے اسے اقصیٰ کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیوں کیا آپی، یہ کیوں کیا؟ وہ چلا رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ درد کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس بار اقصیٰ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ آج یوم حساب تھا۔
حیدر کی دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ملازمت کی تلاش اور تیز کر دی، لیکن چند ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ اس نے ایک اکیڈمی کے ذریعے ایک گھر میں 8ویں کلاس کے ایک بچے کو میتھس کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ 2 گھنٹے کے لیے 2000 روپے کی یہ جاب اس کے لیے بےحد پرکشش تھی۔ اسے شام کے 2 سے 4 بجے تک اس بچے کو پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تھا، اور اس نے عارفین عباس سے کہا تھا کہ وہ ایک جگہ پر کپڑوں کی کٹنگ اور سلائی کا کورس کرنا چاہتی ہے، اس لیے اسے 2 گھنٹے کے لیے وہاں روز جانا ہوگا۔ عارفین عباس نے کسی اعتراض کے بغیر اسے اجازت دی تھی، اور حیدر کے استفسار پر انہوں نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ حیدر کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ یکدم جاب کی تلاش چھوڑ کر اس نے ایسی سرگرمی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، مگر اس نے اس پر زیادہ غور خوض نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید سارا پر اس کی باتیں اثر کر گئی ہیں۔ اس دن چھٹی کا دن تھا، وہ اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا۔ سارا عارفین عباس کے پاس باہر لون میں بیٹھی تھی۔ حیدر نے اپنے دوست کو ڈائننگ روم میں بٹھایا، لیکن وہ ڈرائنگ روم کی قد آدم کھڑکیوں سے باہر لون کی طرف دیکھتے ہی چونک اٹھا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے انگلی سے باہر لون کی طرف اشارہ کیا، جہاں سارا عارفین عباس کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ حیدر اس کے سوال پر کچھ حیران ہوا۔ یہ میرے پاپا کی کسی کزن کی بیٹی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، تم جانتے ہو انہیں؟ حیدر نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، دراصل یہ میرے بھانجے کو پڑھاتی ہیں، یہاں دیکھا تو حیرانی ہوئی، اس لیے پوچھ لیا۔ حیدر اس کی بات پر چپ رہ گیا۔ کب سے پڑھا رہی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ، دراصل میں 2-3 بار مجھے اپنی بہن کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، وہیں میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا انہوں نے اسے کب سے پڑھانا شروع کیا ہے۔ وہ اسے تفصیلاً بتا رہا تھا۔ حیدر نے کوئی مزید سوال نہیں کیا، اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ اس کا دوست کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر چلا گیا۔ جانے کے بعد وہ سیدھا باہر لون میں آ گیا، جہاں سارا اور عارفین ابھی بھی بیٹھے تھے۔ کچھ اکھڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سارا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ کا جو کام کرنا ہے پاپا کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے میری بات کی قطعاً پرواہ نہیں کی اور پاپا کے ساتھ غلط فہمی کر کے ٹیوشن کرنے جا رہی ہے۔ اس نے کسی تمہید کے بغیر براہ راست اس سے بات شروع کر دی۔ عارفین عباس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اخبار سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ سارا کچھ حواس باختگی کے عالم میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح پکڑی جائے گی۔ وہ حیدر کے لحاظ کے بغیر عارفین عباس کے سامنے اس کی پول کھول دے گا۔ کیا بات ہے حیدر، کیا کیا ہے سارا نے؟ عارفین نے کچھ حیرت سے اسے پوچھا تھا۔ آپ ان سے پوچھیں، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سارا نے اب سر جھکا لیا۔ کیوں سارا، کیا ہوا؟ عارفین نے اس سے پوچھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اس کے خاموش رہنے پر حیدر بول پڑا تھا۔ یہ کوئی کورس کرنے نہیں جاتی، کسی جگہ پر ٹیوشن کے لیے جاتی ہیں۔ عارفین عباس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں پائے۔ سارا، یہ کیوں کر رہی ہو؟ جو روپے میں تمہیں دیتا ہوں کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر وہ تمہاری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے تو مجھ سے اور روپے لے سکتی ہو، مگر اس طرح۔ سارا نے ان کی بات ٹکا دی۔ انکل، مجھے آپ سے روپے لینا اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھے وہ روپے خرچ کرنے اچھے لگتے ہیں، اس لیے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ عارفین اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دراصل مجھے اس طرح آپ کے گھر رہنا آپ پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ عارفین نے بے اختیار پوچھا تھا۔ انکل، میں نہیں چاہتی کہ امی مجھے کہاں اور کس کے پاس بھیج رہی ہیں، اور عارفین عباس ان کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کا اور ان کا کیا رشتہ ہے؟ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جان پائی، لیکن جو تھوڑا سا بہت جان پائی وہ میرے لیے کوئی زیادہ خوشی کا باعث نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا، لیکن آپ دونوں کا رشتہ میرے لیے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہاں رہنا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ لے سکوں یا یہاں رہ سکوں۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے نانا سے رابطہ کروا دیں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی تک جاب نہیں ملی، اس لیے میں نے ٹیوشن کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس سے کم از کم میرے اخراجات تو پورے ہو سکتے ہیں۔ جاب ملتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے آہستہ آواز میں ان دونوں کے حیران کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ سارا، تم اکیلے کیسے رہو گی؟ عارفین نے کچھ بے چینی سے اس سے پوچھا۔ انکل، بہت سی لڑکیاں اکیلی رہتی ہیں، پھر میرے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امی کی زندگی میں بھی میں اکیلی ہی تھی۔ سارا، تمہیں اچھا لگے یا برا، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہے، میں تمہیں اکیلے نہیں رہنے دوں گا۔ صبا تمہیں میری
میری ذمہ داری بنا کر گئی ہے، میں تمہیں اس طرح خوار ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، عارفین نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ لیکن عارفین نے اس کی بات کاٹ دی۔ سارا، اس مسئلے میں میں بات نہیں کروں گا، میرے لیے تم میری بیٹی ہو، یہ گھر جتنا حیدر کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے، تم مجھ پر پہلے کبھی بوجھ تھی نہ آئندہ کبھی ہوگی، میرے اور صبا کے رشتے کے بارے میں کچھ غلط مت سوچو، یہ ٹھیک ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کسی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو سکی، لیکن ہمارے درمیان یہ واحد رشتہ نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور اس حوالے سے تمہارا مجھ پر حق ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ میں اپنے نانا کے پاس چلی جاؤں؟ وہ ان کی بات پر کچھ جھنجھلا گئی تھی۔ صبا یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میں نہیں جانتا۔ وہ یہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی اور وہ سب ان سے ناراض ہو گئے، انہوں نے امی سے قطع تعلق کر لیا۔ امی کا خیال ہوگا کہ اب تک وہ ان سے ناراض ہیں اور شاید وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب امی کے مر جانے کے بعد ان کی ناراضگی ختم ہو چکی ہوگی اور وہ مجھے ٹھکرائیں گے نہیں، کم از کم میں ان سے بات کر کے ان کی ناراضگی دور کر سکتی ہوں۔ عارفین اس کی باتوں پر حیران ہو گئے تھے۔ سارا، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ کسی نے نہیں، میں نے خود اندازہ لگایا ہے، میں بچی نہیں ہوں، میں بڑی ہوں، چیزوں کو سمجھ سکتی ہوں، ہر چیز ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو، بہت سی باتوں سے تم لا علم ہو، بہت سی چیزوں کے بارے میں تمہارے اندازے غلط ہیں، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے، کس چیز کے بارے میں میرا اندازہ غلط ہے؟ امی نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر آپ تو بتا دیں۔ سارا، میں تمہارے نانا سے کانٹیکٹ کروں گا، لیکن تم یہ بات ضرور یاد رکھنا، صبا یہ نہیں چاہتی تھی کہ تم ان کے پاس رہو۔ اس کی توقع کے برعکس عارفین نے اس کی بات مان لی اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر چلے گئے۔ حیدر نے اس پوری گفتگو میں حصہ نہیں لیا، مگر وہ دلچسپی سے دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ سارا نے پہلی بار اسے صحیح معنوں میں چونکا آیا تھا۔ عارفین کے جانے کے بعد وہ ابھی اٹھ کر اندر چلا گیا اور سارا دیر تک لان میں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھ کھلتے ہی درد کی ایک لہر اس کے سر سے پیر تک دوڑ گئی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قالین پر لیٹی ہوئی تھی، اس نے آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی، پورا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح بیٹھنے کے بعد اس نے سر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پچھلی رات ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے رات کے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی، بہت دیر تک اسے پیٹتے رہنے کے بعد تایا چلے گئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ برآمدوں میں کھڑے لوگ چہم گوئیاں کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی اور کسی نہ کسی طرح خود کو اپنے گھر تک لے آئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، کسی کمرے سے امی اور اقصیٰ کے رونے کی اور عظیم کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی تھی، پتہ نہیں کب امی کو اس کے اندر آنے کا پتہ چلا اور وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ منہ کالا کرنے کے بعد یہاں کیا لینے آئی ہو بغیرت؟ جاؤ، جا کر کہیں ڈوب مرو۔ منہ کالا میں نے نہیں کیا، آپ سب نے مل کر دیا ہے۔ عارفین کو آنے دے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ ہاں آئے گا عارفین، ضرور آئے گا، تمہارے منہ پر تھوکنے، طلاق کے کاغذات تمہارے منہ پر مارنے۔ صبا تو میرے گھر کے لیے سانپ سے بھی بڑھ کر زہریلے سانپ ہے، تو میں نے پیدا ہوتے ہی تیرا گلا کیوں نہ گھونٹ دیا؟ گھونٹ تو دیا ہے امی، چند گھنٹے پہلے سب نے مل کر میرا ہی تو گلا گھونٹا ہے۔ اب بچہ کیا ہے جس کا وویلا کر رہی ہیں؟ اس بے شرم کو دیکھو، یہ ابھی بھی مظلوم بن رہی ہے، ابھی بھی انکاری ہے۔ میرا بس چلتا صبا، میں تجھے سب کے سامنے بیچ صحن میں کوڑے مارتی۔ تو نے اپنا منہ اس دنیا میں خود کالا کیا ہے، اگلی دنیا میں اللہ کالا کرے گا۔ تو دیکھنا صبا کتنی رسوائی ہے تیرے لیے آگے۔ اب کوڑوں کی ضرورت نہیں رہی امی، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، مجھے جتنی رسوائی ملنی تھی مل گئی، اب دوسروں کی باری ہے، آپ کی، اس خاندان کے ہر ایک شخص کی جس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ کتنا جھوٹ بولے گی صبا، کتنا جھوٹ بولے گی؟ سب نے دیکھا ہے تجھے عادل کے ساتھ اس کمرے سے نکلتے، سب نے دیکھا ہے، اور پھر بھی کہتی ہے کہ تو سچی ہے۔ ہاں سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، بس اللہ نے نہیں دیکھا۔ تم لوگوں کا دیکھنا نہ برابر ہے۔ لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے ساختہ چلانے لگی تھی۔ اقصیٰ امی کو اس کے کمرے میں سے لے گئی تھی، پھر کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اسے یاد نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب صبح ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، وہ پردے کھینچ کر اس اندھیرے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب صرف اسے عارفین کا انتظار تھا، صرف وہ تھا جو اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس پر اعتبار کرے گا، وہ اسے گنہگار نہیں سمجھے گا۔ وہ اسی شام آ گیا تھا، تائی امی کو اس کی آمد کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا، وہ جو بھی اس نے کہنا تھا وہ سب کچھ بھی طے کر چکی تھی۔
انہوں نے اس کا استقبال روتے ہوئے کیا تھا اور پھر آنسو اور ہچکیوں کے بیچ اس پر قیامت توڑ دی تھی۔ عارفین کو یقین نہیں آیا تھا، وہ سانس روکے بے یقینی کے عالم میں سب کچھ سنتا رہا۔ عادل گھر سے غائب تھا، وہ سارے ثبوت صبا کے خلاف تھے، لیکن وہ ایک بار صبا سے پوچھنا چاہتا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ طائی امی سے سارا واقعہ سنتے ہی انہیں قدموں پر صبا کے گھر آ گیا اور صبا اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، لیکن وہ جو کچھ اس سے پوچھنے آیا تھا اس کا تعلق دل سے نہیں تھا۔ صبا مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ وحشت زدہ تھا۔ عارفین میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا میں تمہیں دھوکہ دے سکتی ہوں؟ لیکن سب لوگ جو کہہ رہے ہیں، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے بے اختیار عارفین کی بات کاٹی تھی۔ کیا آنکھوں دیکھے جھوٹ ہو سکتی ہیں؟ آنکھیں کچھ نہیں دکھاتی، آنکھیں تو صرف وہ دکھاتی ہیں جو ہمارا دل، ہمارا دماغ دیکھنا چاہتا ہے۔ صبا آج فلسفی مت بولو، آج اس زبان میں بات کرو جو میری سمجھ میں آ جائے، جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ صبا کو اس کے لہجے پر شوق لگا تھا۔ وہ اس دن پہلے کا عارفین نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ دینے نہیں آیا تھا، وہ اس کی پرسائی کا ثبوت لینے آیا تھا۔ اس نے پست آواز میں پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر رہا، وہ جان گئی وہ یہ آخری بازی بھی ہار چکی تھی۔ تمہارا مطلب ہے یہ سب میری ماں نے کروایا ہے نا؟ صبا کی بات ختم ہونے پر اس نے پوچھا۔ وہ چپ رہی تھی، جان گئی تھی یہ سوال نہیں تھا۔ اگر تم اور عادل سچے ہو اور میری ماں جھوٹی ہے تو عادل کہاں بھاگ گیا ہے؟ کیوں بھاگ گیا ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اپنی بے گناہی ثابت کیوں نہیں کرتا؟ وہ چلا اٹھا۔ وہ چند لمحے کچھ نہیں بول سکی تو تم نے بھی مان لیا کہ میں عارفین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کچھ نہیں مانا، مگر تم نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دو، مجھے ثبوت دو اس بات کا کہ یہ سارا منصوبہ میری ماں نے بنایا ہے اور تمہارا عادل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تم دونوں وہاں وہ بات مکمل کرنے کے بجائے اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی بات کا، اور میں پھر بھی کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس سے پوچھو۔ اس کی بات پر چلا اٹھا تھا۔ خدا سے کیسے پوچھوں؟ میں کوئی پیغمبر ہوں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ دلوں میں بستا ہے، تم اپنے دل سے پوچھو۔ میں دل سے کیوں پوچھوں؟ میں تم سے کیوں نہ پوچھوں؟ میں سچ کہتی ہوں، تم کو اعتبار نہیں آتا۔ میں جھوٹ بولوں گی تمہیں فوراً یقین آ جائے گا۔ تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں لوگوں کی باتوں پر یقین آ چکا ہے؟ مجھ سے تو صرف تصدیق چاہتے ہو۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ تم چاہتی ہو نا اللہ سے پوچھو، میں اللہ سے ہی ہر بات کا فیصلہ کرواؤں گا۔ قرآن لاؤں گا تمہارے سامنے، اس پر ہاتھ رکھ کر کہو گی کہ تم بے گناہ ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر فیصلہ قرآن پر ہی ہونا ہے تو اپنی ماں کو بلاؤ، پہلے ان سے کہو کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ انہوں نے مجھے اور عادل کو کمرے میں نہیں بھیجا، انہوں نے یہ سارا منصوبہ نہیں بنایا۔ اگر وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ سب نہ کہیں تو پھر انہیں بھی صحن کے بیچوں بیچ اسی طرح جوتے سے مارا جائے جیسے تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بولو، لاؤ گے اپنی ماں کو؟ عارفین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لاؤں گا، اپنی ماں کو بھی لاؤں گا۔ وہ دروازے سے نکلنے لگا، پھر جاتے جاتے رک گیا۔ اور صبا، اگر تم جھوٹی ہوئی تو میرا ہر رشتہ، ہر چیز سے اعتبار اٹھ جائے گا، حتیٰ کہ خدا سے بھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹیوشن اس نے چھوڑ دی تھی کیونکہ حیدر کو اس بات پر اعتراض تھا کہ وہ اس کے دوست کی بہن کے گھر پڑھانے جاتی ہے اور اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ کسی اور جگہ اس نے ٹیوشن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ منتظر تھی عارفین نے اس کے نانا سے بات کریں اور اسے کچھ بتائیں، مگر انہوں نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بے مقصد پھرتی رہتی، اس کا دل اب کتابیں پڑھنے میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ پھر ایک دن عارفین کی سب سے بڑی بہن نے اسے فون کیا۔ اسے ان کا فون اٹینڈ کرتے ہوئے حیرت ہو رہی تھی۔ سارا، تم کو میں نے اپنے ہاں آنے کے لیے کہا تھا مگر تم آئی ہی نہیں، میں اس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے شکوہ کیا۔ اسے ان کی بات پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ آنٹی میں آنا چاہتی تھی لیکن مجھے آپ کے گھر کا نہیں پتہ، اکیلے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ تم حیدر سے کہو، وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ میں کسی دن آپ کی طرف آؤں گی، کسی دن نہیں، میں کل تمہارا انتظار کروں گی، تم ضرور آنا۔ انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ اس نے حامی بھر لی۔ رات کے کھانے پر اس نے عارفین ابا سے اپنی بات کا ذکر کیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہیں تو وہ بول اٹھے تھے، ٹھیک ہے چلی جانا، حیدر تمہیں چھوڑ آئے گا، لیکن پاپا مجھے تو صبح آفس جانا ہے، میں کیسے انہیں چھوڑنے جا سکتا ہوں؟ حیدر پانی پیتے پیتے رک گیا تھا۔ تم آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ جانا اور لنچ
آور میں اسے گھر چھوڑ جانا۔ عارفین عباس نے خود ہی پروگرام سیٹ کر دیا تھا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے جاتے جاتے کہا تھا، آپ صبح 8:30 بجے تیار ہیں نا؟ اس نے سر ہلا دیا اور وہ صبح ٹھیک 8:30 بجے تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سارا ناشتہ سے فارغ ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں، اس نے سارا کو دیکھتے ہی پوچھا تھا، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، حیدر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کی طرف آ گئی۔ حیدر نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا اور خود باہر نکلنے کے بجائے پہلے اسے نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارا نے قدرے حیرت سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد حیدر بھی باہر آ گیا۔ سارا لاشعوری طور پر گاڑی کے پچھلے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، مگر حیدر نے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بلند آواز میں کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آگے بیٹھنا ہوگا۔ سارا کو جھیم کر آگے بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد گاڑی سڑک پر آ گئی تھی۔ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ٹریننگ کے طور پر سٹی بینک میں کام کر رہا ہوں۔ یہ وہی سوال جواب تھا جو 15 منٹ کے بعد اس سفر کے دوران ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک پرانی لیکن وسیع عمارت کے باہر رک گئی تھی۔ اندر جا کر دائیں طرف جو گھر ہے وہیں پر میری دونوں پھوپھیاں رہتی ہیں، حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا تھا۔ وہ اس اطلاع پر کچھ حیران ہوئی۔ دونوں پھوپھیاں؟ اصل میں یہ گھر میرے دادا کا ہے۔ بڑی پھوپھی کافی سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی پھوپھو کو ڈائیورس ہو گئی تھی۔ تب سے وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ یہیں رہتی ہیں، حیدر نے وضاحت کی تھی۔ لیکن اب میں اکیلے اندر کیسے جاؤں؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ حیدر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اکیلے جانے سے کیا ہوگا؟ خیر، میں آپ کو اندر چھوڑ آتا ہوں، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ سارا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ حیدر گیٹ کی طرف بڑھا تھا اور اسے کھول دیا تھا۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح اس نے سارا سے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ سارا نے دلچسپی سے ان ایک جیسی عمارتوں کو دیکھا تھا جو اس احاطے کے چاروں کونوں میں استادہ تھی۔ طویل لان عبور کرتے وہ داہنی جانب والی عمارت کی طرف مڑ گئے۔ اندر جاتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب اس نے عارفین کی سب سے بڑی بہن کو اپنا منتظر پایا تھا۔ عارفین نے مجھے رات کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم حیدر کے ساتھ صبح آؤ گی، میں تب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کو لینے کے لیے 1:30 بجے کے قریب آ جاؤں گا، حیدر نے سارا سے کہا تھا۔ نہیں، سارا آج نہیں جائے گی، وہ آج یہیں رہے گی، تم کل شام کو اسے لے جانا، بڑی پھوپھو نے فوراً فیصلہ سنا دیا تھا۔ کیوں سارا؟ حیدر نے اسے پوچھا۔ سارا تذبذب میں پڑ گئی۔ نہیں آنٹی، میں رات تو نہیں رہ سکتی، اس نے کہا تھا۔ کیوں سارا، رات کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو میں آج تمہیں صبا کا گھر بھی دکھاؤں گی۔ امی کا گھر؟ سارا کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تمہاری امی کا گھر، یہ ساتھ ہی تو ہے، انہوں نے سارا کو اشتیاق بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آج مجھے لینے نہ آئے، میں آج یہیں رہوں گی، اس نے فوراً حیدر کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ارے اتنی جلدی؟ بیٹھو، چائے تو پی کر جاؤ، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں پھوپھا، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، کل شام کو آؤں گا تب چائے پی کر جاؤں گا، اس وقت نہیں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت چائے پی رہی تھی جب عارفین کی دوسری بہن اوپر سے آ گئی تھی۔ وہ بھی اس سے بڑی محبت سے ملی تھی۔ چائے پلانے کے بعد بڑی پھوپھو اسے لے کر باقی دونوں گھروں میں گئی اور کہیں بھی سارا کو یہ نہیں لگا کہ کوئی اس کی امی سے ناراض تھا۔ ہر جگہ اس کی امی کا ذکر بڑی محبت سے کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں امی آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی تھی کہ واپس آنے پر آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہاں پر تو سب آپ کی غلط فہمی غلطی بھول چکے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ایک بار یہاں آ جاتی تو وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ یہ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا یہ امی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ایک غلط فہمی میں اپنی زندگی برباد کر لی۔ اب ماں سے بدگمان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بڑی پھوپھو اسے امی کے گھر لے کر گئی تھی۔ تمہاری نانی اور خالہ امریکہ جاتے ہوئے اس گھر کو بیچ دینا چاہتے تھے، تب ابا نے ان کو منع کر دیا۔ بعد میں بات کرتے کرتے پتہ نہیں کیوں پپا کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ بعد میں تمہارے نانا نے اس گھر کو بیچنے پر اصرار کیا تو عارفین نے یہ گھر خرید لیا۔ تب سے اب تک یہ بند ہے۔ وہ یہاں کسی کو رہنے دیتا ہے، نہ خود کبھی یہاں آتا ہے۔ اس کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں ہر ہفتے اسے کھلوا کر صاف کروا دیتی ہوں۔ پھوپھو نے دروازے کا تالا کھولتے ہوئے کہا تھا۔ سارا کو گھر کے اندر داخل ہو کر عجیب سی اپنائیت اور مرعوبیت کا احساس ہوا تھا۔ تو امی یہاں رہتی تھیں؟
یہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اس جھونپڑی کا انتخاب کیسے کر لیا؟ کیا ان کو کبھی ان آسائشوں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دیواروں پر لگی پینٹنگز پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ پھپھو ایک اور کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ یہ تمہاری امی کا کمرہ ہے، انہوں نے دروازہ کھول کر اسے بتایا تھا۔ وہ ایک عجیب سے اشتیاق میں تیزی سے اس کمرے کی طرف آئی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ پھپھو نے اندر داخل ہو کر پردے ہٹا دیے۔ کمرہ یکدم روشن ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ جو پہلی چیز اس کی نظر میں آئی تھی وہ ایک بہت وزنی سی اسٹڈی ٹیبل۔ اس کے پاس دیوار پر لگے ہوئے ریکس میں کتابوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ وہ کچھ بے اختیار سے ہو کر کتابوں کی طرف آ گئی اور کتابوں پر ایک نظر ڈالتے اس نے مڑ کر پھپھو سے پوچھا، امی نے کتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگلش میں ایم اے کر رہی تھی، پھر بس اس نے چھوڑ دیا۔ پھپھو یکدم کچھ افسردہ ہو گئی تھی اور اس کے سر پر جیسے کوئی پہاڑ آن گرا تھا۔ ایم اے انگلش اور ساری عمر وہ ایک فیکٹری میں 2000 روپے کے عوض پیکنگ کا کام کرتی تھی۔ آخر کیوں؟ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی امی کو فرینچ بولتے سنتی تھی تو اس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے یہ زبان سیکھی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کے حلیے سے اسے کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کبھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں گی۔ ریکس میں ہر طرح کی کتابیں تھیں، شیکسپیئر کے ڈراموں سے لے کر وارث شاہ کی ہیر تک، ہارڈی کے ٹیسٹ سے لے کر موڈپاسا کی کہانیوں تک، وہاں ہر قسم کی کتاب تھی۔ وہ کچھ افسردگی سے کتابوں کو دیکھتی رہی۔ امی نے یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی؟ ایک بار پھر اس نے مڑ کر پھپھو سے سوال کیا۔ انہوں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ پتہ نہیں، اسے اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات میرے ابو سے ہو گئی ہوگی اور پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے سوچا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر گرد کی ہلکی ہلکی تہہ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے اسٹڈی ٹیبل کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ وہ لاکڈ نہیں تھے، ان کے اندر کارڈز اور خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ پھپھو اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں، اس نے ان سے کہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچائی تھی۔ تمہیں اکیلے یہاں ڈر نہیں لگے گا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ پھپھو کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ ہاں، اب کس کا ڈر ہوگا؟ وہ بڑبڑائی تھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر وہ دوبارہ خطوط اور کارڈز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زیادہ تر کارڈز اور خطوط فرینچ میں لکھے ہوئے تھے اور وہ لکھنے والے کا نام پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ خطوط اور کارڈز عارفین عباس نے لکھے تھے۔ امی نے فرینچ کس سے اور کس لیے سیکھی تھی؟ عارفین عباس سے ملنے کے بعد یہ راز اس کے لیے راز نہیں رہا تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ خط و کتابت بھی ہوتی ہوگی۔ اس نے ایک خط پڑھنا شروع کیا۔ کاغذ انتہائی بوسیدہ ہو چکا تھا اور بعض جگہ پر سیاہی بھی غائب ہو چکی تھی۔ باری باری اس نے سارے خطوط پڑھنا شروع کر دی۔ ایک خط کی کچھ لائنیں پڑھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ تم نے اپنے خط میں جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ میں بھی رخصتی پر نکاح جیسا ہنگامہ نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں شادی جیسے ذاتی معاملے کو اتنا بڑا ہنگامہ اور تماشا کیوں بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دسمبر میں جب رخصتی کروانے کے لیے پاکستان آؤں گا تو گھر والوں کو مجبور کروں گا کہ وہ مائیوں اور مہندی جیسی رسموں پر وقت ضائع نہ کریں۔ میں جانتا ہوں تم بھی اپنے گھر والوں کو کی اس بات پر راضی کر لو گی۔ او خدایا، یہ سب کیا ہے؟ وہ بے اختیار سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا عارفین انکل کے ساتھ امی کا نکاح ہوا تھا؟ پھر میرے ابو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس نے خط پر تاریخ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خط اس کی پیدائش سے 1.5 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ کیا امی نکاح ہو جانے کے بعد عارفین انکل کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ یکدم اس کا دل وہاں سے چاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے وہ خطوط اپنے بیگ میں بھر لیے۔ کارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ پھر چونک گئی تھی۔ اسے شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ کچھ کارڈز عارفین عباس نے اس کی امی کو نکاح کے دن کی مبارکباد دینے کے لیے بھیجے تھے۔ اس نے ان کارڈز کو بھی بیگ میں ڈال لیا۔ ماں سے اس کی بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے باقی کارڈز کو دراز میں رکھ دیا اور دراز بند کر کے باہر نکل آئی۔ پھپھو وہاں نہیں تھی، شاید وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے بیرونی دروازے کو احتیاط سے بند کر دیا اور پھپھو کے گھر کی طرف چل پڑی۔ شام تک وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ پھپھو کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر 5 بجے خلاف توقع حیدر آ گیا۔ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ پاپا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا کو فوراً لے کر آؤں۔ اس نے آتے ہی پھپھو سے کہا تھا، لیکن وہ تو یہاں رات رکے گی۔ آپ رات کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو اس بات پر بگڑے کہ میں لنچ آور میں ان کی ہدایت کے مطابق سارا کو واپس کیوں نہیں لے کر آیا۔
تم نے انہیں بتایا تھا کہ سارا خود یہاں رہنے پر تیار ہے۔ پھپھا، آپ کو پتہ ہے پاپا کے غصے کا جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات کہاں سنتے ہیں۔ انہوں نے تو میری اتنی انسلٹ کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس کی اجازت سے اسے وہاں رکنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ محترمہ خود تیار ہوئی ہیں رات گزارنے کے لیے، مگر ان کا پارا نیچے نہیں آیا۔ اب براہ مہربانی مس سارا آپ چلیں، وہ بڑی بیزاری سے اسے کہہ رہا تھا۔ سارا کو شرمندگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم آتی جاتی رہنا، اب تو تمہیں گھر کا بھی پتہ چل گیا ہے، پھپھو نے اسے لٹاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بجھے دل سے حیدر کے ساتھ چل پڑی۔ حیدر کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اوپر چلا گیا اور دوبارہ کھانا کھانے بھی نیچے نہیں آیا۔ عارفین عباس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں۔ بڑی بے دلی سے اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے بیگ میں سے وہ خطوط اور کارڈز نکال لیے اور ایک بار پھر سے انہیں پڑھنے لگی۔